اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا DQ 2024 کے ضمن میں 19 پارہ الحمدللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ فرقان سے۔ تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہم آج کی کلاس کا آغاز کریں گے۔ حفصہ شاہد کو میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا آغاز کرے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. للذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد، محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک
او انزلته فی کتابی اب استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن۔ اے اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے ہدایت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اس قرآن کو ہماری دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے رنج غم پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ڈال دے ہمارے دلوں میں نور، ہماری آنکھوں میں، کانوں میں، ہمارے دائیں بائیں، اوپر نیچے آگے پیچھے بنا دے ہمارے لیے نور، ہماری زبان میں، ہمارے بالوں میں، ہمارے پٹھے نورانی، ہمارا گوشت نورانی۔ یا اللہ ہمارا خون نورانی بنا دے، ہمارے بالوں میں ڈال دے نور، ہمارا جلد نورانی کر دے۔ اے اللہ ہمارے نفس میں نور بڑھا دے، ہمارے لیے نور بڑھا دے۔ اے اللہ ہمیں نور عطا فرما۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے جو پریشان حال ہیں، دکھ بیماری پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیاں رنج غم سب کو دور فرما دے۔ اللہ اس قرآن کے حامل بنا ہمیں۔ اللہ جو کوئی بیمار ہیں انہیں کل شفا عطا فرما، اور جو آج جن بھائی داؤد کا جو انتقال ہوا ہے اللہ ان کے لیے خصوصی طور پر دعا گو ہیں۔ جو آج تک جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، مومن مرد و عورتیں، اللہ ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ سے درگزر فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جو تھے جیسے تھے تیرے بندے تیرے پاس آ گئے ہیں، اللہ نرمی کا معاملہ کرنا، آسان حساب لینا، رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ جو پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں اہل و عیال رشتہ دار، ان سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آنا تیری ہی طرف ہے، یا اللہ ہماری زندگیوں میں قرآن لا دیجیے۔ آج تک جو غفلت کی زندگی ہم نے گزاری ہے یا اللہ ہمیں اس غفلت سے چوکن نہ کر دے، بیدار کر دے۔ یا اللہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو قرآن کا حامل بنا، اس قرآن کا حق ادا کرنے والے بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن سے بے پناہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، عداوت دشمنی نفرت بغض حسد یہ تمام دل کے امراض کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور شفاف بنا دے۔ یا اللہ نور ہدایت سے ہمارے دلوں کو منور کر دے۔ اے اللہ جبرائیل میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف کی ان باتوں میں تو ہمیں اپنی توفیق سے حق کی راہ دکھا، کیونکہ تو ہی حق ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اے اللہ بے شک ہم تجھ سے نیکیاں کرنے کا سوال کرتے ہیں، برائیوں سے بچنے کا، مسکینوں سے محبت کا سوال کرتے ہیں، اور یہ کہ تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ جب تو کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اے اللہ ہمیں بغیر آزمائش کے ہمیں فوت کرنا۔ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت کا جو ہمیں تیرے محبت کے قریب کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے دین کو سنوار دے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، واصلح لی دنیا التی فیہا معاشی، واصلح لی آخرت التی فیہا معاد، وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، وجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ اے اللہ ہمارے دین کو سنوار دے، ہمارے معاملات کی حفاظت فرما، ہمارے دین کو سنوار دے، جس میں ہماری معیشت، ہماری دنیا کو سنوار دے جس میں ہماری معیشت ہے، ہماری آخرت سنوار دے جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے، ہماری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب بنا، اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہم سب کو نیک اور ایک بنا، ہمیں اس قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں میں یا اللہ علم کی پیاس، علم کی تڑپ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، جب تک زندہ رہیں قرآن کے ساتھ ہمیں زندہ رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ آج ہم سورہ فرقان
پڑھنے جا رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں۔ یہاں سے قرآن مجید کا چوتھا دور شروع ہو رہا ہے۔ جو تیسرا دور ہم نے دیکھا کہ سورہ یونس سے لے کر سورہ نور تک 15 صورتیں ہیں، 15 صورتیں تھیں، 14 جو ہے مکی دور کی صورتیں اور ایک مدنی دور کی صورت سورہ نور۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی کشمکش کا، ان صورتوں میں کشمکش کا ذکر رہا۔ ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن قوم ضد اور ہردرمی میں مبتلا، اور جو بڑے ایلیٹس ہر زمانے میں ہر قوم میں جو پائے جاتے ہیں، انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا، معجزات دیکھ کر بھی اللہ کا انکار کر دیا۔ لہٰذا اللہ کا قانون رہا کہ ہر قوم کے لیے، ہر انفرادی طور پر انسان کے لیے وقت متعین کر دیا گیا، اس کو بار بار مواقع دیتا ہے، چانسز دیتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ دین کی طرف، قرآن کی طرف نہیں آتا ہے، تو پھر اس کے لیے اس کا وقت جیسے آ گیا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ قوموں کو تباہ و تاراج کر دیا، انسانوں کو مصیبتیں، تکالیف، دکھ، بیماری میں اسی لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کر آئے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ لیکن اگر انسان ضد اور ہردرمی میں مبتلا رہتا ہے نا، تو پھر اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنی معرفت کے لیے تمام نشانیاں، علامتیں رکھ دی گئی ہے، اور خود اپنے انفس میں دیکھیے، سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے کے ناخن تک، یہ کس نے بنایا؟ اس کے اندر جو سسٹمز رکھ دیے گئے ہیں، کس نے رکھا ہے؟ کبھی دیکھا، کبھی سوچا، کبھی اس کے بارے میں غور و فکر کیا؟ اور تیسری ہے قرآنی آیتیں۔ ان 3 آیتوں پر، کائنات پر، اپنے انفس پر، قرآنی آیتوں پر، ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کی معرفت، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی معرفت کو ہمیں پہچاننا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر قوم میں جب رسولوں کو مابعوث کیا، معجزات بھی دیے۔ جیسے قوم سمود کے لیے اونٹنی کو دیکھتے ہی دیکھتے برآمد کر دیا، دیکھنے کے باوجود انہوں نے ایمان لے کر نہیں آئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگانا، دیکھو اس کے پانی پینے کا ایک دن ہوگا، اس دن کوئی پانی نہیں لے گا اس گھاٹ سے، لیکن ایک سرکش شخص اٹھا، اس کے کونچلے کاٹ دیا، نتیجتاً اللہ کا عذاب آیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ زمین شق ہوئی، پوری کی پوری بستی اس کے اندر تلپٹ، پھر زمین ایز اٹ از ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب کفار مشرکین کو بتایا جا رہا ہے، دیکھو اتنی بڑی بڑی تہذیبیں، قوم ہم نے کس طرح تباہ و تاراج کر دیا، تم تو چھوٹے چھوٹے ٹرائبس میں رہتے ہو، تمہاری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اگر تم ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو دیکھو تمہارا بھی انجام یہی ہوگا۔ قرآن کے بارے میں اعتراضات کہ قرآن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، اس کا بھی جوابات دے دیا۔ مکی دور کی صورتیں جہاں کہیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، قرآن کے بارے میں چیلنج کیا گیا کہ اس جیسی کتاب لے کر آؤ۔ دوسرا پریڈکشن کر دیا گیا کہ یہ کتاب نافذ ہو کر رہے گی، یہ حق کے ساتھ آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، حق لے کر آئی ہے، حق کے ساتھ یہ نافذ ہو کر رہے گی۔ بتا دیا گیا جو اپنا بھلا چاہتے ہیں اب اسے چاہیے اس کتاب کی طرف آئیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے، جس کا جی چاہے آئیں، جس کا جی چاہے نہ آئیں، انجام تو ان کا اللہ کے پاس ہے، اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ تو یہاں سورہ فرقان سے لے کر دیکھ لیجئے، جو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ کلام شروع کرتا ہے 8 آیتوں تک، سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ 8 صورتیں، مکی دور کی صورتیں، پھر اس کے اندر ایک مدنی دور کی سورہ، سورہ احزاب، یہ 4th گروپ ہے۔ سورہ فرقان سے شروع ہونے والے یہ گروپ مکی مدنی صورتوں میں تقسیم کے حوالے سے 4تھا گروپ ہے، بلکہ صرف مکی صورتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 3را گروپ ہے۔ اور پہلا گروپ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الانعام تک رہا ہے، اور دوسرا گروپ جو ہے سورہ الانعام، سورہ اعراف، مکی 2 صورتیں، 2 مدنی صورتیں، سورہ توبہ، سورہ انفال۔ تیسرا گروپ سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک، مکی دور کی صورتیں، 1 سورت سورہ نور، جو کل ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اب جو ہے سورہ فرقان سے شروع ہونے والے تیسرے گروپ میں مکی دور کا 3را گروپ ہے، قرآن کے اعتبار سے 4تھا گروپ ہے۔ اس لیے جو ہے سورہ فرقان سے لے کر سجدہ 8 صورتیں مکی دور کی ہیں، اور 1 سورت جو ہے سورہ احزاب ہے، مدنی دور کی صورت ہے۔
سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ہدایت دی کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرے. مرد اور عورت کو حکم دے دیا گیا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت. خواتین کے لیے یہ حکم دے دیا گیا کہ اپنے آنچل، دوپٹوں کے آنچل سینے پر ڈالے رکھے، اور جو ہے آواز کرنے والے زیوروں سے منع کیا گیا. پہن کر باہر مت جایا کرو، اپنے زینت مت دکھایا کرو، لوچدار آواز میں پرائی مردوں سے مت بات کیا کرو، کچھ چیز لین دین کرنی ہو تو پردے کے آڑ سے کیا کرو، خوشبو لگا کر جانے سے منع کر دیا گیا. اور جب تک جو ہے اس عورت کا محرم رشتہ دار نہ ہو، کوئی مرد اور عورت تنہائی میں ملنے نہ پائے. اور مکس گیدرنگ، کوئی ایجوکیشن، ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. ایک معاشرہ، صحت مند معاشرہ، ماحول اگر آپ چاہتے ہیں، ان تمام چیزوں کو دور کرنا ہے. اللہ نے احکامات دے دیے، لیکن سورہ احزاب میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے اہل کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے خصوصی طور پر، یہ سورہ نور میں ان جنرل مومن مرد عورتوں کے لیے حکم دے دیا گیا. گھروں میں بلا اجازت داخل مت ہوا کرو، اجازت لے کر جائیے. جانے کے بعد دروازے کے ایک طرف کونے میں کھڑے ہو جائے، 3 مرتبہ آواز لگائیے، جواب نہیں ملا یا اندر سے جواب آ گیا کہ ابھی نہیں بعد میں آئیے، تو برا نہیں ماننا ہے، چلے جانا ہے. جب اجازت دے دی گئی تو گھر والوں کو سلام کہتے ہوئے اندر داخل ہونا ہے. جہاں بتا دیا گیا بیٹھنے کو وہیں بیٹھنا ہے، تانگ جھانک نہیں کرنا، نظروں کو بے باک کھلا نہیں چھوڑنا ہے آزادانہ طور پر. اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا وہاں سے رک جانا ہے. محرم اور نامحرم رشتہ دار کی اللہ نے فہرست گنا دی. 14 وہ رشتے ہیں محرم رشتہ دار جو عورت کا کبھی بھی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہ تمام باتیں واضح کر دی سورہ نور میں. لیکن سورہ احزاب میں یہ تمام کنڈیشنز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے، بنات کے لیے، مومن عورتوں کے لیے بھی ہے، مومن مرد اور عورتوں کے لیے. اور اس میں سورہ نور میں ہوم ڈریس کے بارے میں بتا دیا گیا، تو سورہ احزاب میں حجاب کے بارے میں، گھر کے باہر کا حجاب، پردے کے بارے میں واضح کر دیا گیا ہے. تو الحمدللہ، تو 8 مکی دور کی صورتیں ہیں. ان صورتوں کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ، یعنی تیسرا دور، پہلا دور جس دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پر فائز کیا گیا، یعنی رمضان کا مہینہ، لیلۃ القدر کی رات، سورہ الق کی ابتدائی 5 آیتوں سے پہلی وحی کا سلسلہ شروع ہوا. اس دن سے لے کر 3 سال تک خاموشی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے. دوسرا دور 4تھے سال اللہ کے حکم سے آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر دعوت کو اعلان کر دیا گیا. تو اب یہاں سے ہنسی مذاق، اور 5ویں نبوی میں، 6 نبوی میں فزیکل پرسیکیوشن اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ کے حکم سے ہجرت کر کر حبشہ کی جانب چلے گئے. یہ دوسرا دور رہا. اس سے کفار مشرکین باز نہیں آئے، اور ظلم و زیادتی، سوشل بائیکاٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان لے کر آئے آپ کے ساتھ، شعب ابی طالب میں 3 سال تک لاک ڈاؤن رہے. 10ویں سال یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہو گیا. 7 سے لے کر 10 یہ بڑا کٹھن دور رہا ہے، صحابہ اکرام کے لیے بھی، رسول اللہ کے لیے بھی. جب یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہو گیا، عام الحزن کہا، غم کا سال. چہتی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دھن من تن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بنی ہوئی تھی، دلجوئی کرنے والی، اور واحد بیوی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 اولاد، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. بڑے صاحبزادے قاسم، جس سے آپ کی کنیت ابو القاسم، دوسرے عبداللہ یا طاہر. دونوں لڑکوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. 3 بیٹیوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا. ایک بیٹی، آخری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد وہ بھی وفات پا گئی. اور باہر کفار مشرکین کے اذیتوں سے، تکالیفوں سے، ان سب سے پروٹیکٹ کرنے والے 42 ایئرز جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی پرورش کی، ڈھارس بنے رہے بیک بون کی طرح. اور یہ دونوں ہستیاں جب تک زندہ رہی، ابو طالب جو آپ کے چچا، ایمان تو لے کر نہیں آئے لیکن رسول اللہ کا ساتھ دیا انہوں نے، یہ دونوں ہستیوں کا انتقال ہو گیا. ذرا سوچ کر دیکھیے، ہمارے عزیز اقارب کوئی دنیا سے گزر جاتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے لیے ذرا سوچئے تو صحیح.
جب تک یہ دو ہستیاں تھیں کسی کی مجال نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی، لیکن جیسے یہ دو ڈھارس، یہ دو سہارے ختم ہو جانا، مشرکین مکہ شیر بن گئے، طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جادوگر، ساحر، کاہن، مجنون، یہ تو کہتے ہی تھے، لیکن اب فزیکل پرسیکیوشن شروع ہو گیا۔ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اوجری لا کر آپ کے پیٹھ پر رکھ دی جاتی، گندگی ڈالا جاتا آپ کے، اور چادر آپ کے گلے میں ڈال کر پھندا کر دیا جاتا، طرح طرح کی جسمانی اذیتیں دینے شروع کرتی۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو صورتیں ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں تیسرے گروپ کے، اچھی طرح یاد کر لیجئے، سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک 8 صورتیں مکی دور کے، ایک صورت مدنی دور کا سورہ احزاب۔ یہ رسولوں کا پروفیٹ ہوڈ، کانسیپٹ آف پروفیٹ ہوڈ، اس کو آپ یہ ٹائٹل دے سکتے ہیں۔ یہ تھرڈ گروپ کا یعنی فورتھ گروپ کا جو ہے کانسیپٹ پروفیٹ، کانسیپٹ آف پروفیٹ ہوڈ، رسولوں کے بارے میں، رسولوں کی اہمیت، کیوں اللہ رسولوں کو بھیجا کرتا تھا، یہ تمام چیزوں پر جو ہے یہ سورہ مشتمل کیے گئے ہیں۔ تو آئیے ہم اللہ کا نام لے کر سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فرقان 18 پارے میں اس کا کچھ حصہ ہے، کچھ حصہ 19 پارے میں بھی ہے۔ 19 پارے میں ہم 3 سورے پڑھیں گے، ایک ہے سورہ فرقان، اور اس کے بعد سورہ شورى، سورہ نمل اور سورہ شورى، سورہ قصص، یہ سب سورے ہم اس میں 19 پارے میں انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ یہ سب مکی دور کی صورتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی اہمیت، رسولوں کو کیوں بھیجا گیا، ان کا مقصد، یہ سب کچھ واضح کر دیا گیا ہے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر ہم ان صورتوں کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ فرقان کو شروع کریں گے، اور مکی دور کا خلاصہ ہمیشہ یہ رہا، توحید، رسالت، آخرت، ان پر زور دیا گیا، عقائد کو پختہ کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے گئے، نمبر 2 قرآن مجید پر اعتراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض، ان تمام اعتراضات کا جواب دے دیا گیا۔ ہر زمانے کا جو سائیکالوجی رہی، ہیومن سائیکالوجی، اس میں یہ تھا کہ رسول انسان بنا کر کیوں بھیجا گیا، رسول کو بھیجنا ہوتا تو فرشتہ کیوں نہیں، پروالا کیوں نہیں ہے، اس پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دیجئے، یہاں سے ایک ندی جاری کر دیجئے، طرح طرح کے جو ہے معجزات کو طلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوگی کہ کاش اللہ ایک معجزہ دکھا دیتا تاکہ ان کی زبانیں بند ہو جائے۔ اللہ نے کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کر دیا ہے، نبی ہم معجزات دکھانے پر قدرت رکھتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے اس کے بعد اگر ایمان نہ لے کر آئیں، پچھلی قوموں کی داستان آپ کو پتہ ہے، کتنی 8 قومیں جو گزر گئی، سورہ اعراف، سورہ الانعام ہم پڑھ کے آئے ہیں، دیگر صورتوں میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں۔ اگر معجزات دیکھنے کے باوجود بھی اگر وہ ایمان لے کر نہیں آئے تو پھر دیکھ لیجئے ہم جس طریقے سے قوموں کو ہم نے برباد کر دیا، تباہ و تاراج کر دیا، ان کو صف ہستی سے مٹا دیا، ہم ویسا ہی کریں گے۔ آر یو ریڈی فار دیٹ؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں اللہ، میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ہی ان کو قائل کروں گا۔ تو اس میں بھی وہی سوال کیا گیا کہ رسول، یہ کیسا رسول ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، بیوی بچے بھی رکھتا ہے، تو انسان ہے، انسان کی جو ضروریات ہیں، چاہے وہ رسول ہو، چاہے کوئی کیوں نہ، عام انسان کیوں نہ ہو جائے، جو انسان کی ضروریات اللہ نے پیٹ بھی لگا کر رکھا ہے، اس کے لیے بھوک پیاس بھی ہے، دکھ درد بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے زخمی ہو گئے جنگ احد میں، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، نچلا ہونٹ آپ کا زخمی ہو گیا، خون کا فوارہ پھوٹ نکلا، آپ کو بھی تکلیف ہوئی نا، فوری آپ کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکل گیا، اللہ اسی قوم کو کیسے فلاح دے گا، کامیاب کرے گا جس نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو اذیت دی۔ آپ کے جب اولاد کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے تیسرے صاحبزادے تھے ابراہیم، ان کا نام حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے تھے، اس بچے کو چھوٹا اپنی گود میں لیا، آپ دیکھ رہے تھے کہ اس کی روح پرواز ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ اشکبار ہوئی، اس پر صحابہ نے تعجب سے پوچھا اللہ کا رسول بھی روتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آنسو کا نکلنا بہنا رحمت ہے، جس کے دل میں رحمت ہوتی ہے نا وہی آنسو بہاتے ہیں، لیکن ہم شکوہ نہیں کرتے، اللہ کی رضا پر ہم راضی ہیں،
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی. ہمیں یہ اللہ کو سوال کرنے کا پوچھنے کا حق نہیں کہ اللہ میرے ساتھ تو نے یہ کیوں کیا, کیا کیا. یہ نہیں سوال کر سکتے. کیا ہم دنیا میں دیکھ لیجئے جو بھی جہاں جابس کر رہے ہیں, کیا ہائر اتھارٹی یا گورنمنٹ کو سوال کرتے ہیں یہ تم نے کیا کیا, یہ کیوں کیا؟ پسند ہو ناپسند ہو ٹیکسز بڑھا دیے گئے, چون چرا کیے بغیر ہم اس کو پے کرتے ہیں نا, اسی طریقے سے. لیکن انسان جو بھی ظلم زیادتی کرتے ہیں, یعنی جو بھی ہمارے ساتھ جو رولز ریگولیشنز لے کر آتے ہیں وہ اپنی مفاد مد نظر رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے بظاہر ہمارے لیے برا لگ رہا ہے, تکلیف دہ ہے, اس میں بھی اللہ کی حکمت کار فرما ہوتی ہے. اللہ یا تو ہمارے درجات بلند کرنا چاہتا ہے, یہ تکلیف کے ذریعے جب ہم اس پر صبر کرتے ہیں. کوئی عزیز اقارب کا جو ہے وفات ہو جاتی ہے, کسی کا بچھڑ جانا, کسی کا ملنا, کسی کا ساتھ چھوڑ جانا, یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تکلیف دہ مرحلے ہیں, لیکن ان تکلیف دہ مرحلے سے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے, درجات کو بلند کرتا ہے. سو جبھی بھی مشکل آئے, دکھ, بیماری, تکلیف, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ ہم تیرے ہی ہیں, تیرے ہی طرف پلٹ کر آنے والے ہیں. اس پر جو ہے بہت اس کے لیے اجر, اللہ اس کو صبر بھی دیتا ہے, اللہ اس کو تھام لیتا ہے, اس سے بہتر چیز, بہتر نعمت اس کو عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے ہر فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. اسی لیے تکلیف دہ مرحلوں میں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھتے رہیے. اللہ دلوں کو تھام لیتا ہے, صبر آ جاتا ہے ہمارے دلوں میں, صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کی حکمت کو ہم سمجھ نہیں سکتے, یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں اللہ کو ہم سے کیا ہے, ہمیں مصیبت بچپن سے دیکھ رہے ہیں, ہمارے حالات صحیح نہیں. اللہ کے نبیوں کی زندگی پڑھ کر دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں, تکالیف, دکھ, بیماریوں سے گزرنا پڑا آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی کسی کو ان کے غم ستانے لگے تو میرے غم یاد کر لیا کریں تاکہ انہیں اپنے غم کم نظر آئے. کتنی تکالیفیں, چہتی بیوی کا ساتھ چھوٹ جانا, چچا کا ساتھ چھوٹ جانا, مکے کے لوگ جو آپ کو الصادق الامین, آنکھوں کا تارا, وہ آج آپ کو جادوگر, ساحر, کاہن, مجنون, جھوٹا, شاعر, ایسے ایسے القاب سے. ہمارے معاملہ کیا ہے, جھوٹے کو جھوٹا کہہ دیے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. شریف النفس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ایسی باتیں, آپ کے دل پر کیا نہیں گزر رہی ہوگی. آج ہمیں کوئی برا بلا کہہ دے, ساس کچھ کہہ دے, ننند کچھ کہہ دے, شوہر کچھ کہہ دے, دل میں سنبھالتے ہوئے ان باتوں کو لے کر چلتے ہیں, ڈپریشن کا شکار بن جاتے ہیں, دل بھاری ہو جاتا ہے. پتہ نہیں پھر بھی ہم ان چیزوں کو بھولتے نہیں. میرے اور آپ کے غم دنیا کے اعتبار سے ہیں, اللہ کے نبی کے آخرت کے اعتبار سے. اپنی امت سے محبت تھی, راتوں میں جگ کر ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے, پتھر کھائے, لہو لہان ہوئے ہمارے لیے, ہماری خاطر. اور ایسا نبی کسی امت کو نہیں, ایسی امت کسی نبی کو نہیں ملی. جب ہم پلسرات پر سے گزر رہے ہوں گے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلسرات پار کر کر کھڑے ہو کر ہمارے لیے دعا, سلم سلم, اللہ سلامتی سے ان کو پار کر دے, اللہ سلامتی سے پار کر دے. اللہ اکبر. ایسے نبی کا احسانات کا بدلہ میں اور آپ کیا دے رہے ہیں؟ صرف درود پڑھ لیا دن میں 100 مرتبہ, پتہ نہیں کب پڑھ لیا. معراج النبی, میلاد النبی آ گئی تو جم جم کر نعتیں پڑھے, ہم نے حق ادا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پر عائد کر کر گئی ہے, کار رسالت کی ذمہ داری. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, جو کہیں یہاں موجود ہے آنے والے تک اس پیغام کو پہنچائیے, اس قرآن کو پہنچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری. اس میں مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھے, بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, سب تھے. تو کیا عورتوں نے دین کا علم نہیں سیکھا؟ صحابیات کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیے کیسے مشکل مرحلے تھے ان کے لیے. چکی پیسنا تھا ان کے لیے, مشکزہ سے پانی ڈھو کر لایا کرتے تھے. اتنی محنت مشقت کا کام کرتے ہوئے چکی پیس رہے ہیں, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. مشکزہ سے پانی, آٹا گوندھ رہے ہیں, قرآن ان کی زبانوں پر. سبحان اللہ. مان لیا, دل ٹھک گئے اس بات پر کہ اللہ ہی خالق ہے, برحق ہے,
اللہ واحد ہے، سب اس کی مخلوق ہے، بس جو بھی آتا ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کو تھام لیا، بڑے سے بڑے مرحلوں سے رنج اور غم کو عبور کر لیا انہوں نے۔ آج بھی اگر ہمارا معاملہ یہی ہوگا، زبان پر اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر، اور ہاتھ ہمارے کام کر رہے ہیں، اور مان لیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی ذرہ برابر شریک نہیں، اللہ کے اذن سے پتا نہیں گرتا تو اللہ کے اذن سے کسی کو مشکل نہیں آتی، کسی کے پیر میں کانٹا نہیں، کسی کو موت نہیں آتی۔ اگر یہ یقین، یہ توکل، یہ ایمان رہے گا نا، بڑے سا بڑا مرحلہ بھی آئے گا تو الحمدللہ، کوئی بات نہیں، میرا رب اس کو پورا کر دے گا، ہے نا میرا رب۔ توکل اللہ پر توکل بڑھ جاتا ہے، فوری جو ہے ڈپریس نہیں ہو جاتے، فوری جو ہے پوری جو ہے آپ کی انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ہائے ہائے کرتے کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کس کا نے جھاڑ پھونک کراؤں، کس کا نے تعویذ گنڈا لا کر کروں۔ نہیں، اللہ ہے، اللہ از واچنگ می۔ کل ہی ہم نے لطیف پڑھا، خبیر، سمیع، بصیر، اللہ سن رہا ہے، ایک وقت میں سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سب کو دیکھتا ہے، سب کچھ اس کی پوری کائنات اس کے نظروں کے سامنے ہے، اس کے لیے کوئی پاسٹ کوئی فیوچر نہیں، سب اس کے لیے پریزنٹ ہے، سب اس کے لیے حال ہے۔ ایسے رب کے بارے میں میرا اور آپ کا گمان، کیسا ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے۔ ایمان بننا ہے تو اللہ کے کلام کو تھام لیجئے، نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار صبح شام کی، اور اللہ کے نبی کی پوری زندگی ذکر و اذکار، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، گھر سے نکلنے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے کے، الحمدللہ قدم قدم پر اگر ہم اس طریقے سے جڑے رہیں گے ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد دلوں پہ اور ذہنوں پہ طاری رہنا، جو ہمارا جس کو ہم زیادہ چاہتے ہیں نا، اس کی ہمیں ہمیشہ فکر لگی رہی ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ فلانا میرا بیٹا وہاں ہے، بیٹی وہاں، پتہ نہیں کس حال میں ہو، کب ملے گی، ملاقات کا شوق، ملنے کی طلب ہوتی یا نہیں ہوتی؟ لیکن مومن اشد حب للہ، اللہ سے بڑھ کر اللہ کو شدت کے ساتھ چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہی یہ محبتیں ڈالی ہیں ہمارے دلوں میں، تو پھر سب سے پہلے محبت کا سرچشمہ تو اللہ کی ذات ہے نا، اس سے ٹوٹ کر محبت کرنا، جو چیز اس کو پسند وہ کرنا، جو چیز ناپسند چھوڑ دینا اس کی خوشی کے خاطر، جو کام کرنے کا حکم چاہیے ہمیں پسند نہ ہو وہ کام کرنا، تبھی جا کر محبت کا حق ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو سورہ فرقان میں دیکھ لیجئے، اللہ فرقان کا مطلب فرق کرنے والی، کرائٹیریا حق اور باطل میں، جیسے رات اور دن میں فرق ہے نا، دن اجالا ہے، روشنی ہے، سورج ہے، تپش ہے، گرمی ہے، یہ سب کچھ ہے، ہوا اندھیرا ہوتا ہے اور چاند نکل آتا ہے، یہ تو فرق کر سکتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے حق اور باطل میں کرائٹیریا ہے، یہ واضح کر دیا گیا۔ تو سورہ فرقان میں 77 آیتیں ہیں، 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کا ہم ایک اوور ویو دیکھیں گے۔ سورہ فرقان میں 1 سے 3 تک اللہ کی عظمت، اس کی قدرت کو واضح کر دیا گیا۔ 4 سے لے کر 34 آیتوں تک مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات دیے گئے۔ 35 to 44 تک رسولوں کے قوموں کے ساتھ کشمکش، سٹرگل رہی، انبیاؤں کا ذکر کر دیا گیا کہ ہر زمانے میں ہر رسول نے اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کی ہے۔ اس کے بعد 45 to 62 اللہ کی نعمتیں، قدرتیں، اللہ نے کائنات پر غور و فکر کرنے کا حکم۔ 63 to 76 قرآن کا انسانی مطلوب، قرآن کے اولین مخاطب کون ہے؟ انسان، اور قرآن کا مرکز انسان کی ہدایت کے لیے ہے یا نہیں بتائیے؟ اور آیت نمبر 77 مشرکین مکہ کے لیے آخری دھمکی، وارننگ کے طور پر دے دیا گیا ہے۔ یہ وہ اوور ویو رہا اس کا۔ اب آئیے آیا بائی آیا ہم چلیں گے۔ آیت نمبر 1 سے 3 اللہ کی عظمت اور قدرت، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سبحان اللہ۔ یہ ایک آیت میں مقصد کو واضح کر دیا۔ تبارک الذی، نہایت متبرک ہے، بابرکت ہے وہ ذات۔ تبارک، بارہ کا سے نکلا ہوا ہے، بروک بھی آتا ہے۔ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کثرت، زیادتی، یعنی نیکیوں میں بڑھوتری۔
نیکیوں میں بڑھ جانا. مثال کے طور پر اللہ نے لیلۃ القدر میں تھوڑی ہی عبادت لیکن وہ اتنی برکت کہ ہزاروں مہینوں کی عبادت سے ایکول ہو جائے گی. رمضان کے مہینے میں تھوڑی ہی تم نے کہ نفل نماز پڑھو گے اس کا درجہ فرض کے برابر، فرض کا 70 درجے اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دے گا. تو یہ ہوگا نیکیوں میں برکت جس کو کہتے ہیں. تو بڑی بابرکت ہے وہ ہستی. دیکھو تمہارے چھوٹے عمل پر بھی وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، اس کو بڑا چڑھا کر اللہ اجر و ثواب. کل میں نے ہارون الرشید کے زمانے کی وہ آپ کو واقعہ بیان کیا کہ بادشاہ نے کہا کہ مسجد کو تعمیر کرنے میں کسی سے کچھ مدد نہیں طلب کرنا ہے، خالص میں اپنے مال سے مسجد کو تعمیر کرنا. مسجد پوری تیار ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا آپ کے محل، آپ کے پاس ہی ایک اور محل، ایک اور گھر. تعجب میں وہ پڑ گیا. پوچھا کہ کس نے مدد کی؟ میں نے خواب میں تو 2 گھر دیکھے. نہیں بادشاہ جہاں پناہ کسی کی ہم نے مدد نہیں دیکھو ڈھونڈو تو صحیح. خواب میں دکھایا گیا مجھے 2 گھر ہے، میرے ساتھ میرے برابر میں ایک اور بھی گھر. تحقیق کیا گیا تو ایک جو تھا، جو لیبر ہوتے نا جو مسجد کو تعمیر کر رہے تھے، کہ وہ جس دن چھت ڈالی گئی تو بارش ہونے کے امکانات تھے. تو جب اگر بارش ہوگی تو چھت پہ جو بھی ڈالا گیا بہہ کر چلا جائے گا. روفنگ جو کی ہے تو کیا کیا جائے؟ تو فوری جو ہے ایک شخص گیا، اس کے گھر سے ایک ٹن لے کر آیا، اس کو پرنالے کی طرح بنا کر اگر بارش پڑے چھت پر تبھی بھی یہ پانی جو ہے چھت پر نہ ٹکے، بہہ کر نکل جائے. صرف ایک ٹن ریک کا ٹکڑا لا کر اس نے پرنالے کے طور پر رکھ دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد نے تو بادشاہ بنائی، ایک پرنالہ لگانے والے کو بھی برابر سے اجر دیا. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کی ذات. تبارک الذی مبارک یعنی بھلائی میں بڑھوتری، انکریز ان سم تھنگ گڈ. تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے جو اچھی چیزوں میں بڑھوتری کرتی ہے. اس نے کیا کیا؟ نزل الفرقان، صحیح اور غلط معلوم کرنے کے لیے نازل کیا فرقان. کس پر نازل کیا؟ علی عبدہ، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ عالمین سارے انسانیت کو چوکنا کر دے، وارن کرنے کے لیے. پتا چلا قرآن کیوں نازل کیا، ایک آیت میں کیوں نازل کیا، کس نے نازل کیا، کس پر نازل کیا. سبحان اللہ. یہ ہے عربی زبان، یہ ہے اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کے میننگز دیکھ لیجئے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پڑھتے ہیں نا ہم سورہ ملک میں بھی. تو اللہ کی ذات وہ ہے عظمت والا، بڑائی والا، بزرگی والا. اس رب نے جو ہے تم پر ترس کھا کر، نوع انسانی پر ترس کھا کر اللہ نے یہ کلام نازل کیا. اس میں بحث مباحثہ کرنے کے لیے نہیں، اس کو اعتراض کرنے کے لیے نہیں، اس کو صرف ناظرے کے طور پر پڑھنے کے لیے نہیں، چوم چاٹ کر اوپر رکھنے کے لیے نہیں، قیمتی لحاف بنا کر اس میں کس کر اوپر رکھنے کے لیے نہیں، شادی کے وقت جو ہے قرآن کے نیچے سے باجی کو پاس کرنے کے لیے نہیں، دلہنوں کو جو ہے بس اس کے نیچے سے جو گزار دیتے ہیں اس کے لیے نہیں، صرف جو ہے کبھی عدالتوں میں قسم کھانے کے لیے نہیں، برکت کے لیے نہیں. افتتاح ہو رہی ہے کہیں شاپ کا، کوئی بزنس کا، تو برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، اس کے لیے نہیں آئی ہے. بلکہ کس لیے آئی ہے؟ فرق کرنے کے لیے. اجالا اور اندھیرا، حق اور باطل. کل ہم نے پڑھا نا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. یہ قرآن کی ایک ایک آیت نورانی آیتیں ہیں. جب یہ دل میں صراحت کریں گی تو دل کے اندھیرے چھٹیں گے. ڈپریشن، فرسٹریشن، نا امیدی، تنہائی، مایوسی سب ختم ہو جائے گی. ایسی نورانی آیتیں تھوڑا بھی پڑھی آپ کے دل کو سکون اور راحت آ جائے گا. تو یہ ایسا کلام ہے، برکت والا کلام ہے، نہایت بزرگ و باعظمت. زمین اور آسمان کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، کمال قدرت کا مالک ہے، نہایت بلند ہے. سبحان اللہ. جتنی بھی اللہ کی تعریف کرے نا کم ہی ہے. برکت کسی چیز میں زیادہ سے زیادہ غیر متوقع فائدہ حاصل ہونا. کہتے ہیں نا کبھی کبھار کوئی اچانک مہمان آ گئے، آپ نے دستر پر رکھ دیا لیکن وہ تھوڑا کھانا ہی سب کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے.
اور بابرکت وہ ذات ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ اس کی توقع سے زیادہ دیتا ہے، اللہ کی ذات۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اپنے نبی، اپنے پیارے رسول کے لیے عبد کا لفظ، چاہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسری بعبدہ، الحمدللہ الذی علی عبدہ سورہ کہف میں آ گیا۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یہاں پر عبدیت کا لفظ استعمال کیا، نہ تو رسول نہ تو نبی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی امتوں نے بھی اپنے رسولوں کی شان میں عقیدت مندی کی بنا پر غلو کیا، شرک کیا، اللہ کے درجے پر لا کر بٹھایا، یا اللہ کو اتار کر انسان کے درجے پر لا کر بٹھا دیا، شرک کیا۔ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بیٹا قرار دیا، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں۔ دیکھو ان تمام شرک سے اللہ بیزار ہے، پاک ہے اللہ کی ذات، نہایت بلند، کمال بھی ہے اس میں، جمال بھی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آپ کی اس تنبیہ کے باوجود مسلمانوں نے بھی وہی کچھ کیا جو پہلی امتوں نے کیا۔ مسلمانوں کے طبقے نے آپ کو نور من النور اس طرح کہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہود اور نصارہ نے تو اس میں حلول کر دیا، عقیدے کو انبیاء کے حد تک رکھ دیا، مگر مسلمانوں نے یہ کمال دکھایا کہ انبیاء کے علاوہ دوسرے بزرگ میں بھی اللہ حلول کا عقیدہ۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام میں اس عقیدے کو داخل کرنے والے ایک یہودی تھا، عبداللہ بن سبا تھا۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، نہ اس کے لیے نہ بیٹا نہ بیٹی نہ کوئی ساتھی ساجی ثانی ہمسر کوئی نہیں۔ تنہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، نہ ماں باپ نہ اولاد، وہ اکیلی ذات ہے۔ وہ ذات نے اس کلام کو نازل کیا تاکہ اللہ کی عظمت ہیبت ہم پر طاری ہو جائے، تمام جہاں والوں کے لیے خبردار کرنے والا، یعنی اس قرآن کے ذریعے رسول اللہ کی رسالت تا قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ عبد کا لفظ استعمال کر کر اللہ نے واضح کر دیا۔ اعتراض تھا نا کوئی فرشتہ کیوں نہیں، اللہ نے انسان کو رسول کیوں بنا کر بھیجا؟ کیونکہ دنیا میں انسان رہتے بستے ہیں تو ان کے لیے رول ماڈل ایک انسان ہی ہونا چاہیے نا۔ اگر فرشتے کو بھیج دیتا تو تم کل اعتراض کرتے، اللہ وہ تو فرشتہ، اس کو وضو کی ضرورت نہیں، کھانے پینے کی نہیں، میرے لیے تو تو نے پیٹ لگا کر رکھ دیا، سب کچھ ان تمام مرحلوں سے گزرتے ہوئے کیسے عبادت کرے؟ کل یہ اعتراض بھی کر سکتا ہے نا انسان۔ اسی لیے اللہ نے انسانوں کے لیے انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔ اگر دنیا میں زمین میں فرشتے ہوتے تو فرشتے کو اتارتا رسول بنا کر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں وضاحت کر دی، رسول اللہ کی قیامت کا بھی ذکر ہے، آپ کی رسالت قیامت تک ہوگی۔ جس تک بھی یہ قرآن پہنچ گیا ہے ان تک گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز پہنچ گیا ہے۔ سورہ الانعام میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہوئے ہیں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میری طرف سے یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کروں تمہیں اس کے ذریعے سے اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچائے۔ تو یہ قرآن آیا کیوں؟ وارن کرنے۔ دیکھو آگے گڑھا ہے، دیکھو آگ کا گڑھا ہے، اس سے بچیے۔ یہ وارن کرنے کے لیے آیا، نصیحت کرنے کے لیے، ریمائنڈر کرنے کے لیے۔ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جبلیت رکھ دی کہ اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچانو۔ پلے سٹور سے نکال کر وہ چیزیں آپ ڈسپلے کر کر رکھیے اپنے اسکرین پر۔ پلے سٹور میں ایوری تھنگ از دیر، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، آپ کو نکالنا ہے، ڈاؤن لوڈ کر کر اسکرین پر لانا ہے نا۔ اسی طرح وہ جو آپ کے اندر روح ہے نا، لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ارواح کو نکال کر اللہ نے سوال کیا۔ تو دیکھو ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ چیز ہمارے اندر ہے، یہ روح کے اندر ہے، اسی لیے وہ تڑپتی ہے، سسکتی ہے جب بھی ہم کوئی اللہ کے خلاف کوئی نافرمانی کے کام کرتے ہیں۔ تو وارن کر دیا گیا، یہ تمہیں خبردار کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قرآن کے پیغام کو پھیلانا، اس کے ذریعے سے
لوگوں کو ڈرانے کا سلسلہ تا قیام قیامت تک جاری و ساری رکھنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کار رسالت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی ہمارے کندھوں پر ڈال کر گئے ہیں، بدقسمتی ہم خود قرآن نہیں پڑھے، ہمیں خود نہیں پتا تو ہم کیا لوگوں کو سمجھائیں گے؟ ہم خود برائی سے نہیں رکتے، نہ سود سے رکا، نہ غیبت سے رکے، نہ چغلی سے رکے ہم، نہ ہمارا معاملات صحیح، نہ معاملات صحیح، نہ رشتہ داری ہماری صحیح، نہ ہمارے اخلاق صحیح ہے، ہم کیا لوگوں کو درس دیں گے؟ ہم کیا لوگوں کو اس قرآن کی طرف بلائیں گے؟ بتائیے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ہستی ہے جس کے لیے بادشاہی آسمان اور زمین کی، ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، نہ حکومت میں، نہ اختیار میں، نہ تخلیق میں، نہ اس کی خلقت میں، کوئی نہ رائے مشورہ دیا، نہ اس کائنات، اتنی بڑی کائنات، اس میں کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا حصے دار نہیں۔ دنیا کے کوئی نہ کوئی کاروبار، گھر میں کوئی نہ کوئی پارٹنر ہوتا نا، دو بیٹے مل کر گھر بناتے ہیں، بعد میں جھگڑا کرتے ہیں، میں نے زیادہ پیسہ ڈالا، تم نے کم ڈالا، لہٰذا میں لوں گا یہ گھر۔ اللہ کی ایسا نہیں، کوئی پارٹنرشپ نہیں، وہ تنہا۔ اللہ نے جب یہ دنیا نہیں تھی تب بھی وہ تھا، دنیا چل رہی ہے وہ ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کائنات درہم برہم، تب بھی وہ رہے گا، وہ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے واضح کر دیا، شرک کی جڑ بنیاد کاٹ کر رکھ دی۔ اللہ کو کیا کمزور سمجھا ہے؟ بیٹا ان کو چاہیے نسل برقرار رکھنے کے لیے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ قوی ہے، طاقتور ہے، سب اس کے محتاج، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی بادشاہت میں، نہ اس کی ملکیت میں کوئی ذرہ برابر۔ یہ لات منات عزا دیوی دیوتا ہیں جن کو یہ پوجا پاٹ کیا کرتے، ذرا ان سے پوچھو کیا یہ کوئی کائنات میں کسی چیز کو انہوں نے بنایا ہے؟ ایک مکھی نہیں بنائے، بلکہ تمہارے آگے وہ پرساد رکھا جاتا، ان میں سے مکھی کچھ لے کر جائے اس کو چھڑا نہیں سکتے، وہ تمہیں کیا رزق دے سکیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا تھا، یہ سنتے نہیں، بولتے نہیں، دیکھتے نہیں، نہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام، ودہ، سوا، یغوث، یغوث، نصرہ، پانچ پنچتن پاک اولیاء اللہ، بزرگان دین، جب وہ فوت ہو گئے، شیطان نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ دیکھو ان کی مورتیاں بنا لو، آتے جاتے جب مورتی پر نظر پڑے گی تو تمہارے دل میں بھی ان جیسا شوق عبادت کا پیدا ہوگا۔ دیکھیے جب شیطان آتا ہے نا، اچھی طریقے سے گناہ کو خوشنما بنا کر، یعنی کوٹیڈ، یعنی کریم لگا کر، شوگر کوٹیڈ کر کر، کڑوی دوا کو دیکھیے شوگر کوٹیڈ کر کر دیتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ اس کو کھا سکے۔ اس طریقے سے ملمہ شدہ باتیں، لگی لپٹی باتیں کر کر ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو اس نے دھوکے میں ڈال کر جنت سے نکلوایا، تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ سے وعدہ کر کر آیا ہے، تو پھر دیکھ لیجئے، وہ تو اپنے مشن میں بڑا سنسیئر ہے، وہ تو لگا ہوا ہے، صراط المستقیم کے گھاٹ پر بیٹھا ہوا ہے، آگے سے بائیں سے دائیں سے سب آ رہا ہے، انسان کو ورغلا رہا ہے۔ لیکن آج انسان کیا کر رہا ہے؟ سوچئے تو صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا ہے، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے حکومت میں، نہ اختیارات میں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس نے ہر شے کو پیدا کیا اور پھر اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اس کے سوا اپنے معبود بنا لیے جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور وہ اختیار نہیں رکھتے خود اپنے بارے میں بھی کسی نقصان یا نفع کا، اور نہ انہیں اختیار ہے موت کا، نہ زندگی کا، نہ جی اٹھنے کا۔ یہ تمام دیکھیے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت بیان کرنے کے بعد وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کا اعتراض کیا تھا؟ إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، کافر کہتے ہیں یہ قرآن بس ایک من گھڑت چیز ہے جس کو اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے۔ اعتراض نمبر 1، قرآن پر اعتراض کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو گھڑ لیا ہے اور اس کی مدد کی گئی ہے، اور اس کی مدد کی گئی ہے، اور اس پر کچھ اور لوگوں نے، یعنی قرآن مجید میں جو ہے یہ رسول اللہ نے خود گھڑ لیا ہے، کچھ جنات کو پکڑ کر رکھے ہیں، ان سے سنگن کر آتے ہیں، کچھ علماء کو پکڑ کر قید کر کر رکھا، ان سے پڑھ کر آتے ہیں۔
طرح طرح کے اعتراضات. فقد جاءوا ظلما وزورا، یہ لوگ ظلم اور جھوٹ پر کمر بستہ ہو گئے ہیں. یعنی ایسی باتیں کر کے یہ لوگ یقینی طور پر افتراء ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ نمبر 2 اعتراض، وقالوا اساطیر الاولین، کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوائے ہیں. یہ دوسرا اعتراض ہے. فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر یہ املا کرائی جاتی ہے. املا کا مطلب ڈکٹیشن، کسی سے سن گن کر لکھا کر لے کر آتے ہیں. پھر یہ جو ہے املا کرائی جاتی ہے اس کو صبح شام، یعنی یہی جو ہے ریپیٹیشن کے ساتھ بتائی جاتی ہے. یہ تمام اعتراضات کے جواب میں آیت نمبر 6 میں اللہ نے واضح کر دیا، قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کہ اس نے نازل کیا ہے. کس نے؟ جو آسمان اور زمین کی ہر چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا. سبحان اللہ. ایک بات میں ان کے 6 آیتوں میں اللہ نے ایک بات میں جواب دے دیا کہ یہ قرآن اس کائنات رب حقیقی کی طرف سے نازل کی گئی ہے. یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. پھر تیسرا اعتراض آیت نمبر 7، وَقَالُوا مَا لِي هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، سوق کی جمع اسواق، سوق پڑھ کر آئے نا بازار کو کہتے ہیں. اور کہتے تھے اب تو ہو گئی کتاب پر اعتراض. دوسرا اعتراض رسول اللہ پر، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے؟ کہ ایک ایسا شخص اللہ کا بھیجا ہوا رسول کیسے ہو سکتا ہے جس کو کھانے کی بھی حاجت ہے اور عام دنیاوی زندگی کے لیے وہ بازاروں میں گھومتا پھرتا بھی ہے؟ لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیر. اور رسالت کے بارے میں دوسرا اعتراض، کیوں نہیں اتارا گیا ان پر کوئی فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ڈرانے والا؟ ہم اتنا تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، فرشتہ کیوں نہیں؟ اگر واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو فرشتہ ہوتا نا ساتھ میں. یہ طرح طرح کے، آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں کیوں اتارا گیا؟ ہماری آنکھوں کے سامنے پرواز کرتے ہوئے نازل ہوتا تو ان کے رسول ہونے کی گواہی دیتا. پھر یہ جدھر بھی جاتے وہ فرشتے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے ہٹو بچوں کے نعرے لگاتے، ڈراوا ڈراتے. تو یہ بھی ایک ایسا رسول ہے. او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منہا. تیسرا اعتراض، یا اتارا جاتا ان پر کوئی خزانہ، یعنی اللہ کے نبی کو. ایک ایسا رسول ہے بازاروں میں پھرتا گھومتا ہے، ضروریات زندگی کے لیے کھانا بھی کھاتا ہے، فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یا اس پر جو ہے ایک خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس کے لیے کوئی باغ کیوں نہیں ہے جس میں سے یہ کھاتا؟ یہ سب اعتراضات سورہ الانعام میں پڑھ کر آئے ہیں. اللہ اس کے جواب، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ان ظالموں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے نبی آپ کے بارے میں صرف یہ ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہیں. دیکھو یہ سب، یہ بلال ہے، یہ زنیرہ ہے، یہ لبینہ ہے، عمارہ ہے، یہ عمار ہے، حضرت یاسر ہے، آسیہ یعنی حضرت سمیہ، یہ سب ایک سحر زدہ آدمی، ایک جادوگر کی، سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہیں. یہ کہ جو کہتے ہیں کہ مجھ پر فرشتہ آتا ہے اور مجھے سکھا کر جاتا ہے، میں وہ سکھاتا ہوں کہتے ہیں، بلکہ یہ سحر زدہ شخص ہے. تو اللہ جواب میں فرماتے ہیں، انظر کیف ضرب لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. دیکھیے یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اب یہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے. اے نبی یہ لوگ ضد اور ہٹ درمی میں مبتلا ہو گئے ہیں. آپ کو جانتے ہیں 40 سال بے داغ زندگی ان کی نظروں کے سامنے ہے آپ کی، اس کے باوجود صادق اور امین انہوں نے کہا نا آپ کو، اپنی قیمتی امانتیں لا کر آپ کے پاس رکھا کرتے تھے نا. لیکن آج اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو اس پہ دیکھ لیجئے یہ کس طریقے سے آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. یہ ہر زمانے میں جو ہے دین کے جو دعوت کرنے والے دائی جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہی بات، پہلے تو رسولوں کے ساتھ، اب رسول نہیں ہے تو دائیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ایک چھوٹی سی بات کو، رائے کو لے کر پہاڑ بنا دیتے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات کرنے لگتے ہیں. اچھا یہ کون سے مدرسے سے آئے، اچھا ان کا کیا یہ ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس طریقے کے. اللہ تعالیٰ یہاں پر ان تمام اعتراضات کا جواب دے رہا ہے. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جو اگر چاہے تو ان کے لیے ان سے کہیں بہتر چیز، ان سے کہیں بہتر چیز بنا دے. یہ لوگ اے نبی آپ پر اعتراض کرتے ہیں
کرتے ہوئے اپنی طرف سے بڑی دور کی کوڑی لاتے ہیں، اپنے فہم اپنے شعور کے مطابق مختلف چیزوں کے نام گنواتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں آسائش میسر ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، ایک بنگلہ ہونی چاہیے، سونے کا محل، ایک پہاڑ ہونا چاہیے، اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیجئے، ایک نہر جاری کر دیجئے، ایک باغ آپ کے لیے جس میں سے آپ کھائیں پئیں۔ یہ سب بے خدا قسم کی باتیں یہ کر رہے ہیں۔ جنات تجری من تحت ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور آپ کے لیے محلات تعمیر کر دیں۔ یہ لوگ تو ایک باغ کی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے باغات ان گنت کا سلسلہ، بے شمار محلات، اگر تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے، اس کتاب پر لاؤ گے، ایک محل کا محلات، باغ کیا باغات تمہارے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 سے 11 میں جو ہے ان اعتراضات کا جواب، اس کے بعد 12 سے لے کر 16 تک اللہ رب العزت نے انہی اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے واضح فرما دیا۔ بل کذبوا بالساعۃ، اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور جو قیامت کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سوچے تو صحیح، کہیں ہم آخرت کو تو نہیں جھٹلاتے؟ یہ سب جو ہے مولویوں کے ڈھکولے ہیں، ڈراوے ہیں، کچھ نہیں۔ آخرت جو دنیا ہے بس وہی رہنے والی ہے، کھا لے پی لے جی لے، بس یہی دنیا، موج مستی کر لو۔ نہیں، جب دور سے ان کو دیکھے گی تو وہ سنیں گے اور ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ جہنم جب دور سے ہی ایسی مجرموں کے صورتحال کو اپنے شکار میں لے کر آئے گی، اس کی ہولناکیاں، اس کی دھاڑنے کی آواز، اللہ اکبر، تب ان کو یقین ہو جائے گا۔ جب وہ پھینک دیے جائیں گے اس میں، اس تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تو اس وقت وہ موت کو پکاریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بچائے رکھے۔ اور ایسی تنگ جگہ چھوٹی، اس میں لوگ جو ہے ٹھس ٹھس کر بھر دیے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا ایسے مجرموں کو جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب کے مطابق جو بدگمانی کرتے ہیں، جو خیال جو ہے یعنی عقیدہ صحیح نہیں رکھتے، عمل نہیں کرتے، ان کے لیے اعتراضات جو کرتے ہیں ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ اور تب ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت ہے، وہ موت کو پکاریں گے۔ وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب انہیں پھینک دیا جائے گا ایک تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اس وقت وہ موت کو پکاریں گے۔ تب ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ اب تم موت کو پکارتے رہو، اس سلسلے کے لیے دعائیں مانگتے رہو، مگر تمہاری ان دعاؤں سے تمہیں موت آئے گی نہیں۔ اب تو تمہیں مسلسل زندہ رہنا ہے، عذاب کی تکلیف جھیلنی ہوگی۔ اس عذاب کی شدت میں نہ تو کمی، نہ تو تخفیف کی جائے گی، نہ ہی موت آئے گی، نہ ہی تو کہیں سے چھٹکارا، نہ تو کہیں سے مدد۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعائیں کریے، اپنی پچھلی کوتاہی، اپنی پچھلی زندگی پر کو یاد کرتے ہوئے اللہ واضح کر دیا، قُلْ ذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، آپ کہہ دیجئے یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا وعدہ ہم نے متقی لوگوں کے لیے کیا ہے، ان کے لیے وہ ہوگی بدلہ ان کے لوٹنے کی جگہ۔ یعنی جو ایمان لے کر نیک اعمال کرتے ہیں ان کی زندگیاں جنت میں ہوں گی، ان کو جنت میں ہم ڈالیں گے، اور ان کے لیے ہر شے ہوگی، وہ جو چاہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ہر چیز کو پالیں گے۔ یہ ہے آپ کے رب کا ذمہ، ایک واجب الوعدہ ہے۔ اس وعدے کا جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے متقی لوگوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ یہ دعا بھی ہم کرتے ہیں سورہ آل عمران میں، ربنا وآتنا وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے پروردگار تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے جو وعدے کیے ہیں وہ تو پورا فرما، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے وعدوں کو پورا فرمائے گا، اور اس کی بے پائے رحمت کا اظہار بھی اس دن اپنے وعدوں کو وہ پورا کرنے میں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 17 میں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس دن وہ ان کو جن کو یہ لوگ دنیا میں پکارا کرتے تھے اللہ سب کو جمع کرے گا۔ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ،
اور فرمائے گا کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا؟ وہ پیر صاحب سے پوچھے گا پیر صاحب کیا آپ نے میرے بندوں کو گمراہ کیا؟ حاجی علی مستان سے پوچھے گا کیا تم نے کیا؟ خواجہ غریب النواز سے پوچھے گا تم نے کیا میرے بندوں کو گمراہ؟ تو وہ جواب دیں گے آیت نمبر 18 قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا، وہ کہیں گے تو پاک ہے ہمارے رب، ہمارے لیے تو یہ بات ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا کام ہی نہیں تھا، ہم تو تیرے سوا کسی کو اپنا ولی نہیں مانتے تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں۔ تو اللہ اور اہل ایمان کے درمیان یہ ولایت باہمی کا مضبوط رشتہ قائم ہوگا۔ اللہ اور اہل ایمان کا ولی ہے اور اہل ایمان اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے مومنوں کا۔ ولی کا مطلب دوست، دلی دوستی، گہری دوستی، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف۔ سورہ یونس میں بھی آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ رہو یقیناً جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف نہ کوئی وہ غمزدہ ہوں گے اس دن۔ تو لہٰذا ہر گروہ کے سچے معبود، یہ جو پیر ولی مرشد، ان کو اللہ کھڑا کر کر پوچھے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا؟ وہ کہیں گے پروردگار تو تو پاک ہے، ہم ایسی حرکت کیسے کریں گے، ہم نے تو تیری ہی عبادت کی، اب انہوں نے عقیدے میں گڑمڑ کر دیا تو یہ ہماری ذمہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا، یہاں تک کہ وہ یاد دہانی کو بھول گئے اور تباہ ہونے والے لوگ تھے، یعنی یہ سب کچھ بھول گئے، یہ نصیحتیں، یہ تمام چیزیں، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ تو دیکھ لیجئے شرک کرنے والوں کا کتنا برا انجام ہوگا، اللہ واضح کرتا ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ نے واضح کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بعضوں کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا۔ أَتَصْرِبُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، مسلمانوں کیا تم صبر کرتے ہو اور آپ کا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے؟ یعنی فزیکل پرسیکیوشن ہو رہی ہے، طرح طرح کی اذیتیں، تو اہل ایمان کو صبر کی دعوت تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر دیکھ لیجئے 21 سے لے کر 34 تک، اب لوگوں کے اعتراضات، مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امیدوار نہیں ہیں کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پر فرشتے، یعنی جو آخرت کو نہیں مانتے، مشرکین مکہ قیامت کو نہیں مانتے ہیں، فرشتوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی جو ہے اللہ کے رسول کوئی معجزہ دکھا دے، کوئی ایسی چیز اتار دے، انوکھی چیز، انیوشول چیز ہو جائے، یونیک چیز ہو جائے جسے دیکھ کر ہم مان لیں۔ تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری ملاقات کا امید ہی نہیں ان کو کہ قیامت کے دن مرنا بھی ہے، زندہ بھی ہونا ہے، حشر کے میدان میں ہمارے آگے آ کر کھڑے ہونا ہے، ان کو تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں، وہ ان باتوں کو مانتے ہی نہیں، ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ کیا میں اور آپ بھی ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں؟ کیا ہمیں یقین ہے یا نہیں؟ مرنا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، ایک ایک پل، ایک ایک پائی کا ہمیں حساب دینا ہے۔ ہماری ملاقات کے امیدوار ہی نہیں ہیں، کیوں؟ اور سوال کرتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا فرشتہ؟ فرشتے کو اتارتے ہیں، ہم پیچھے صورتوں میں پڑھ کر آئے ہیں نا، سورہ انبیاء میں فرشتے جب آئے، دو انسانی شکل میں خوبصورت نوجوان کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، خوشخبری دیے کہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے لیے بارے میں، اور دوسرا قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے پچھلی داستان تمہیں نہیں معلوم؟ تمہیں بھی تو تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوا ہوگا نا، فرشتوں کو اتارتے ہیں، اتارنے پر قدرت رکھتے ہیں ہم، ہمارے کن کہنے پر فرشتے اترتے ہیں۔ تو تمہیں پتا ہے نا فرشتے کس مقصد کے لیے اترتے ہیں؟ یا تو تمہیں خوشخبری دینے کے لیے، یا تمہارا انجام، یعنی تمہیں موت کے گھاٹ، یعنی تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ چاہیے فرشتے بولیے ابھی اتار دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں، قادر ہیں ان چیزوں پر، لیکن جب آتے ہیں تو پھر تمہارا فیصلہ چکا دیتے ہیں، تمہاری روح کو لے کر ہی واپس جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سب تمہارے گٹی سٹی بند ہو جائے گی، کچھ نہیں کر سکو گے، بے بس ہو جاؤ گے۔ ملک الموت کو دیکھتے ہی ہیبت کا یہ عالم، دیتے پھٹے جائیں گے، پتھر بن جائیں گے، پنڈلی سے پنڈلی لگ جائے گی، ڈر اور ہیبت۔ بعض لوگوں کو دیکھ لیجئے ملک الموت
نظر آنے لگ جاتے ہیں جب قریب وقت آ جاتا ہے. وہ رہ رہے چیخنے لگتے ہیں، دھاڑنے لگتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، 80+ ہو جاتے ہیں نا، تھوڑا دیکھ لیجئے، خوف ہوتا ہے پتہ نہیں کب ان کو موت کا وقت آ جائے. تو فرشتوں کو بھیجنے پر ہم قدرت رکھتے ہیں، لیکن جب وہ اتر آتے ہیں تو پھر تمہارا فیصلہ کر دیتے ہیں. آر یو ریڈی فار دیٹ؟ تو اب ابھی ہم بھیج دیتے ہیں، لیجئے. انہوں نے اپنے آپ میں بہت زیادہ تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کے مرتکب ہو گئے تھے. ان کے مطالبات، ان کے شک و شبہات، ان کی سرکشی، دیکھیے کس طرح سے یہ اللہ کے نبی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، بیڈ دن ہوگا، بیڈ لک ہوگا ان کے لیے. جس دن انہیں فرشتے نظر آ جائیں گے وہ دراصل قیامت کا دن. ایک تو دیکھیے قیامت صغریٰ، جب موت کا وقت آتا ہے قیامت نظر آتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی اللہم انا علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی ڈبکیوں سے، اس کی جو ہے غوطہ زنی سے اللہ بچائے رکھنا. سکرات کا عالم کوئی معمولی عالم نہیں. اللہ سے دعا کرتے رہیے، اللہ آسان موت، کلمے والی موت، شہادت والی موت. مرنا تو ہے، شہادت والی موت کیوں نہ ہو. اللہ سے دعا کرتے رہیے. جو شہادت کی موت کی طلب تمنا، اگر اس کو نیچرل ڈیتھ بھی آ جائے اس کا اجر و ثواب شہید کے برابر دے دیا جائے گا. سبحان اللہ. نیت تو رکھیے، دعا تو کریے. ہم تو موت کی دعا کرتے ہی نہیں، ڈرتے ہیں. آپ ڈریں نہ ڈریں، یقین کرے نہ کرے، وہ تو آئے گی اپنے وقت پر. کہ ہم سے پہلے کتنے لوگ نہیں گزر گئے ہیں بتائیے، اپنے ہی عزیز اقارب رشتہ دار، کتنوں کے والدین نہیں گزر گئے، بھائی بہن کیوں نہیں گزرے. ان کو آ گئی موت تو کیا ہمیں نہیں آئے گی؟ آئے گی، ہمارا بھی ایک وقت ہوگا. کوئی آگے تو کوئی پیچھے، کوئی آج تو کل ہم، آج کسی کی باری تو کل ہماری باری. موت سے کوئی انحراف نہیں، اٹل چیز ہے، آ کر رہے گی. لیکن موت کی تیاری، مرنے سے پہلے تیاری. لوگ ڈرتے ہیں، باجی ہمیں ڈرائیے مت، موت کی بات مت کہا کرے. ہاں معلوم ہے آئے گی، کیوں ڈرا کر مارتے ہیں؟ ڈرانا نہیں، یاد دلانا ہے. بھول گئے ہوتے ہیں. موت کے ذکر آ جائے گا، یاد آئیں گے، اعمال صحیح ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. جتنا بھی وقت بچا ہے اچھے کام کر لیں گے، سیدھے راہ پر چلنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ واضح کرتا ہے جس دن وہ فرشتے انہیں نظر آ جائیں گے دراصل وہ قیامت کا دن ہوگا. اس دن اللہ تعالیٰ بھی نزول فرمائے گا، غیب کے سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے. اور وہ دن مجرموں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. اس دن ان کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، انہیں کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ملے گی. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے کہ کوئی روک حائل ہو جائے. یعنی وہ وقت دعائی کریں گے کہ کسی طرح انہیں بچا لیا جائے، قیامت کے عذاب کو ان پر سے ہٹا لیا جائے، روک لیا جائے. کاش ان کے اور اس عذاب کے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ حائل ہو جائے. اللہ اکبر. اس وقت کا چیخنا پکارنا کچھ کام نہیں آئے گا. آیت نمبر 23، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم آگے بڑھیں گے ان کے ہر عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا، اور کر دیں گے اس سے اڑتا ہوا غبار. دیکھیے کہیں بھی ٹیبل پر کہیں بھی ڈسٹ ہوگی، راکھ گری ہوگی، مٹی ہوگی، ہم اس کو سنبھال کر سائند کر اٹھا کر رکھتے ہیں؟ نہیں نا، فوری اڑا دیتے ہیں. کوئی کپڑا ٹشو نہ بھی ملا منہ سے پھونک دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اچھی نہیں لگتی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غبار بنا کر بڑے بڑے کام کر آئے ہیں. یہ مکے والے کیا کہا کرتے تھے؟ ہم کعبۃ اللہ کے متولی مجاور ہیں، ہم پجاری ہیں اس کے. اللہ یہ جو ہم حاجیوں کو میزبانی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کو پانی پلانا، ان کو کھانا کھلانا، یہ نیکی کا کام ہے نا، ان کی سیوا کرتے ہیں ہم. تو اللہ جو ہے ہمیں کبھی عذاب نہیں دے گا. ان کا ظام تھا، ان کے جو ہے یہ آرزویں تھے، اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. آج بھی کئی مندر کے پجاری، کئی چرچ کے پوپ، پریسٹ، پادری یہی سوچتے ہوں گے ہم اتنا لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو جنت ہے. نہ، جنت کس کے لیے؟ اللہ پر ایمان. آمن باللہ وبالیوم الآخر وعمل صالحا پڑھ کر آئے ہیں سورہ بقرہ میں. اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور جو ہے نیک عمل کرے گا وہی، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، کوئی کیوں نہ ہو جائے. کیونکہ ایمان میں، عقیدے میں ان کی گڑبڑی ہے. کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے ہمارے گناہوں کا بوجھ لے کر صلیب پر چڑھ گئے، ہم آزاد جی. یہودی کہتے ہیں نحنو ابناء اللہ، جنت بنی ہمارے لیے تو دوزخ میں جانے کا سوال ہی نہیں. عقیدہ جس کا صحیح ہے امت مسلمہ کا،
ہر ایک کو جنت پر سے گزرنا پڑے گا، پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا، تو پھر اس کے بعد ہی جو ہے جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں پر ذکر کیا کہ دراصل نیکیوں کا ذکر ہے جن کی بنیاد ایمان حقیقی پر نہیں رکھی گئی ہے۔ آخرت میں ایسے اعمال کی حیثیت اللہ کے سامنے، ہم سمجھتے ہیں جو میں اور آپ تصور کر رہے ہیں نیکی، وہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی آیت بر 177 سورہ بقرہ جا کر پڑھیے، اس میں اللہ نے حقوق اللہ، حقوق العباد، ایمانیات سب کو نیکی کا اتنا بڑا جامع تصور ہے۔ ہم نے سوچا جمعے کے دن خیرات کر دیا، فٹ پاتھ والے پر 54 58 ڈال دیے، کسی کو کھانا کھلا دیا، پھر جمعرات کو اماں جی کی برسی، ابا جی کی برسی، تو امام صاحب کو بلا کر کھانا دے دیا، ایک جوڑے کپڑے دے دیے، تو اللہ اللہ خیر صلاح۔ شب معراج، شب بارات میں رات بھر جگ کر نمازیں پڑھے، چلو جی گناہ معاف ہو گئے، ایک حج کر آئے، ایک عمرہ کر آئے، گناہ معاف، کلین چٹ ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اگر ہے یہ الزام تو یہ غلط ہے۔ نیکیاں تولی جائے گی اس دن، نیکیاں کے تلنے کے لیے انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا پاک۔ نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 قرآن اور سنت کے مطابق، نمبر 4 اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، سنت کے طریقے، اٹسٹیشن، پھر وہ کام چھوٹا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یاد کر لیجئے غزوہ تبوک کے وقت اللہ کے نبی نے جب فنڈنگ کی اپیل کی، سب لوگ جس کے پاس جو کچھ تھا مال و دولت لا کر ڈھیر کر رہے تھے، ایک جو تھے انہوں نے رات بھر یہودی کے باغ کو پانی سینچنے پر مٹھی بھر کھجور، آج ہم تو سڑا گلا کر پھینک دیتے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہمارے پاس۔ جیسے انہوں نے منادی سنی کہ اللہ کے نبی نے چندے کی اپیل، بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب آ گئی، وہ نکل پڑے، اللہ کے رسول کو جا کر مٹھی بھر کھجور دے دیے۔ اس وقت جو منافق بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے، یہ دیکھو ٹڈی دل دیکھ لو، یہ کیا، یہ اس سے جو ہے قیصر روم کی فتح، یہ مٹھی بھر کھجور کیا کام آئیں گے؟ تو ہنسی مذاق اللہ کے نبی نے وہ جو مال ڈھیر کر رکھا تھا اس پر رکھ دیا گیا۔ اللہ کو کوالٹی چاہیے، کوانٹیٹی نہیں۔ آپ جو ہے خرچ کر رہے ہیں، کہیں آپ کے اس میں دل میں نیت یہ ہو کہ لوگ میری تعریف کرے، میری واہ واہ کرے، مجھے انّداتا کہیں، مجھے سخی کہیں، مجاہد کہیں، مجھے علامہ کہے۔ کوئی بھی کام دکھاوے کا، ہر کام شرک ہے، رسول اللہ نے واضح کر دیا۔ دکھاوے کی نماز شرک، دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کا صدقہ، ہر چیز لوگوں کی تعریف گڈ بکس میں آنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو نہیں۔ اسی طرح ہم خواتین گھر کے کام کرتے ہیں گڈ بکس میں آنے کے لیے نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، اللہ نے مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے، دیٹس آل۔ ایز اے بیوی میری ذمہ داری، شوہر کی پریزنس میں، ایبسنس میں، میں اس کے بچے، اس کے گھر، اس کے مال کی میں جو ہے امین ہوں، مجھے جو ہے امانت داری کے ساتھ مجھے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ شوہر کو جہاں پسند نہیں اس کی پریزنس میں، ایبسنس میں بھی نہیں۔ پھر یہ ہے گھر کے کام کرتے ہیں، برتن پٹکتے، کانچ کے برتن توڑتے ہوئے نہیں، کڑ کرتے ہوئے نہیں، بس دل کے ساتھ۔ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے جنت میں جانے کا سبب، یہ جو گھر کے مرد حضرات محنت مشقت کر دوپہر میں آتے ہیں تو ان کے لیے کھانا تیار کرنا، دل سے بنانا، اچھا بنانا، جلتے کرتے نمک تیز ڈال دی، مرچی تیز ڈال دی، بس سب ڈالا، کوکر لگا کے بس اتار کر رکھ دیا، بس کھا لو جی، بس بنا دیا۔ نہیں، محبت کے ساتھ ہر ایک کا جو ہے، یعنی ہر ایک کی جو ہے خیال رکھتے ہوئے کہ تیل کم ہونا ہے، مرچی کم، نمک کم کرتے ہوئے، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، بسم اللہ کہتے ہوئے شروع کرنا۔ اللہ اس میں ٹیسٹ دے دے، اس میں جو ہے جو فائدے ہیں، جو کھانے والوں کو جسمانی، روحانی، قلبی، اللہ وہ طاقت اور قوت دے۔ دل سے جو کام کریں گے نا، گھر کا ہی کام ہے، یہ بھی تمہاری عبادت میں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ کس نے کہا گھر کا کام عبادت میں کاؤنٹ نہیں ہے؟ لمبی نمازیں اور جو تسبیح لے کر بیٹھنا یہ عبادت ہے۔ کوئی ایک محنت کر رہا ہے کچن میں، جا کر اس کا ہاتھ بٹانا، کام چھوٹے کام کرنا۔ اللہ کے نبی کام کیا کرتے تھے گھر میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے۔ اب تو جی مرد حضرات کا کہنا ہی کیا ہے، گلاس بھی لا کر ان کے پاس، ورنہ پانی کے لیے آواز دیتے ہیں کہ پانی دو، تمہیں ذرا بھی ہوش نہیں، کھانے کے لیے بیٹھے پانی نہیں دے لیجئے۔ جوتے خود آپ ٹاک لیا کرتے، بٹن اگر ٹوٹ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے بڑھ کر بزیسٹ پرسن کوئی تھا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من اہلی، میں گھر والوں کے ساتھ بہت بہتر،
تم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تم سب سے میں بہتر ہوں۔ سبحان اللہ، دودھ دھویا کرتے، گھر کے کام، اپنے کام تو خود، یہاں تو ہم کہتے ہیں کہ لایا کس لیے تمہیں؟ میری خدمت کرنے کے لیے۔ یعنی بعض لوگ تو زبان سے کہتے کہ ہم نے تو تمہیں 50,000 دے کر خرید کر لایا ہے۔ بعض لوگ خواتین کہتے ہیں کہ بڑی جو ہے دل کو چبھ گئی کہ مہر باندھ کر لے کر آئیں تو تمہیں کیوں لائے؟ ہماری خدمت کرنے کے لیے، میرے دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ یہ سب انانیت ہے، یہ مردانگی کو آپ جو ہے ایک تکبر سے آپ کہہ رہے ہیں۔ دونوں لائف پارٹنرز ہیں، دونوں برابر ہے، وہ گھر کا کام کرنے کے لیے ہے، وہ باہر کا کام کرنے کے لیے۔ اس میں یہ نہیں کہ اس کو نوکر بنا کر جوتی کی نوک پر رکھا جائے، نہیں۔ جو جس کی ذمہ داری ہے، امانت داری کے ساتھ، محبت سے، خلوص سے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، تبھی جا کے تو گھر میں خوشگوار گھر ہوگا، خوشگوار زندگی گزرے گی۔ یہ انانیت، میں مرد ہوں تم عورت ہو، تم چولہا پھونکنا ہے، تم یہی کام کرنا ہے۔ اب ساس بھی جو ہے ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر، نہیں جی لائے کس لیے؟ ہماری تو خدمت کرنے، اب وہ پورے گھر کی خدمت کر رہی ہے۔ نانا، ذرا تصور سے ذرا دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہاتھ بٹایا کرتے تو کیا ہمارے گھر کے مرد اس سے بڑھ گئے ہیں؟ بیٹوں کو بھی ہے سجا کر ٹیبل رکھنا ہے، بھائیوں کو بھی رکھنا، باپوں کو بھی رکھنا، شوہروں کو بھی رکھنا۔ ہیلپ کر لیا کرے، مدد کر لیا کرے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ بھی تو عورت ہے نا، وہ بھی روزہ رکھتی ہے، لیکن تم جو ہے بیٹھے ہیں روزہ رکھ کر انتظار میں کہ افطاری کب ہوگی، بس ہم باہر سے کام کر آئیں۔ وہ بیچاری چولہا پھونک رہی ہے، وہ جو ہے آخری وقت تک گرم گرم پکوڑی چاہیے، اماں جی کو چاہیے، شوہر جی کو چاہیے۔ اب وہاں پہ اللہ اکبر تو بیچاری کھڑی کھڑی کچن میں جو ہے روزہ کھول کر وہ ڈش لے کر آ رہی۔ ایسا نہیں ہے، یہ سب انانیت ہے، کیونکہ تم نے اپنی ذمہ داری صحیح سمجھا ہی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ تو اس دن دیکھ لیجئے، تو بڑے بڑے کام کر ہم یہ کہتے ہیں دنیا میں جو ہے خیر، یعنی یتیم خانے کھولنا، ہاسپٹلز بنانا، مسجد کی تعمیر، مدارس بنانا، حج اور عمرہ کرتے رہنا، مگر ان کے اعمال کو سر انجام دیتے ہوئے اللہ کی رضا جوئی، آخرت کے اجر و ثواب ان کے پیش نظر ہونے چاہیے، تبھی جا کر یہ بڑے بڑے نیکی کے کام تولے جائیں گے احد پہاڑ کے برابر۔ اللہ کو کوالٹی آف ورک چاہیے، کوانٹٹی نہیں ہے، تو لہٰذا واضح کر دیا گیا ہے ہر ایک جو ہے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے۔ یہ ہے اصل میں نیکی۔ جس کے آنسو بہ رہے ہیں اس کے آنسو پوچھنا ہے، جو ڈپریشن میں ہے اس کو جو ہے کاؤنسلنگ کرنا ہے، کوئی پیسے کا مددگار اگر آپ کو اللہ نے مال و دولت دیکھ رہا ہے پیسے سے مدد، کسی کو جو ہے مورل سپورٹ، کتنے ساتھ ہے، کسی کو لکھنا نہیں لکھنا سکھائیے، یہ سب نیکی میں کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ اللہ یہاں پر واضح کرتا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے نیکیاں قیامت کے تو ان کے لیے ترازو ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے کوئی عمل ہے ہی نہیں، ان کو جو کچھ تھا ان کو اللہ نے دنیا میں دے دیا، آج ان کے لیے کوئی نہ ترازو، نہ تولے جائے گی، نہ عمل کا بھاری، نہ کم ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا ہے، تو لہٰذا جو بھی کام کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے تمہیں کرنا ہے۔ تو یہ کہا کرتے تھے ہم تو پجاری ہیں، کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال کرنا، صفائی، اس کے جو آیا کرتے تھے تحفے تحائف وہ بٹور لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے یہ سب چیزیں تمہیں قیامت میں اللہ کی پکڑ سے، جہنم سے نہیں بچا سکیں گے، اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ پھر آیت نمبر 31 میں دیکھ لیجئے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ یہ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت کیوں نہیں اتارا گیا؟ جیسے لوہے کی تختیوں میں لکھی لکھائی ہوئے 10 کمانڈمنٹس موسیٰ نبی کو دے دیا گیا، ایسا کیوں نہیں اتارا گیا؟ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، واحدتاً کذالک، یعنی اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس طرح اتارا گیا، لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ کیوں ہم نے ایک ساتھ میں نہیں اتارا؟ ہاں ایسا اس لیے کیا گیا اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشی کرے۔ تو اللہ نے یہاں پر ان کے اعتراضات کا جواب دے رہا ہے کہ ہاں ایسا اس لیے نہیں کیا
کہ تم اس کو اچھی طرح تمہیں ذہن نشی کرے، یعنی تھوڑا تھوڑا صحابہ کو بھی حفظ کرنے، عمل کرنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کا کتنا کٹھن مرحلہ تھا، اور آپ کے دل کو بھی جو ہے یعنی تقویت ملے، اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا کر کر حالات کے اعتبار سے آ کر پوچھا نا، سوال کیا نا، ذوالقرنین کون ہے، غار والے کون ہے، موسیٰ اور خضر کا کیا معاملہ ہے؟ تو بوقت اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کیا اور پوچھا کہ بنی اسرائیل مصر سے کب واپس آئے، یعنی فلسطین سے مصر کیوں آئے، کب آئے؟ اللہ نے سورہ یوسف نازل کیا۔ تو تمہارے اعتراضات کے جواب میں ہم یہ صورتیں، آیتیں، رکوعات نازل کر رہے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے۔ اللہ کے نبی کو تو یہ باتیں نہیں معلوم، اگر لکھی لکھائی ہوئی دیتی تو تم یہی اعتراض کرتے کہ پتہ نہیں کہاں سے کاپی کر کر لا لیا، بلکہ ہندوز کہتے ہیں، یعنی کرسچین کہتے ہیں کہ بائبل سے آپ نے نقل کیا ہے۔ ان تمام اعتراضات کا جواب یہاں پر دے دیا ہے، اور اللہ نے واضح کر دیا کہ ہم تمہارے لیے ذہن نشی کرتے ہیں، اور اس غرض کے لیے کہ ہم نے اس کو ایک خاص ترکیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل میں وقتاً فوقتاً، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے اللہ کے نبی کی رسالت کا، یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی کو تو نہیں معلوم کہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ اللہ نے سورہ یوسف میں نازل کیا، اللہ کے نبی کو نہیں پتا، یہ تو 4000 سال پہلے کا واقعہ۔ اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کو جو ہے اجزاء کی شکل میں 23 ایئرس میں اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اس کو نازل کیا ہے۔ اس میں جو ہے اللہ کی یہ مصلحت رہی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی عجیب سوال کرتے، لے کر آتے، تو اس کا ٹھیک جواب ہم بر وقت دیا کرتے تمہیں، اور بہترین طریقے سے بات کھول دی گئی ہے۔ لیکن جو لوگ اوندے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا ہے، ان کی راہ حدود درجے غلط ہے۔ یہ جو جتنا بھی اعتراضات کر رہے ہیں نا، ان کو ماننا نہیں ہے، ضد اور ہردرمی میں ہے، اسی لیے ان کا انجام کے بارے میں بھی اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، اللہ کے نبی اس دن، قیامت کے دن کہیں گے، 28-29 میں اللہ تعالیٰ نے، جس روز فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہیں ہوگا، چیخ اٹھیں گے پناہ خدا کی، جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا یا اسے لے کر غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہوں گے اس دن اچھی جگہ بیٹھیں گے، دوپہر گزارنے کا عمدہ مقام پائیں گے، آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا۔ آیت نمبر 25 میں اللہ واضح کرتا ہے، اور فرشتوں کے پر اتار دیے جائیں گے۔ یہ سوال کرتے تھے نا، اللہ فرماتا ہے ہاں اتاریں گے ہم، لیکن قیامت کے قریب، قیامت کے دن۔ اس روز حقیقی بادشاہت صرف اللہ رحمان کی ہوگی، الملک یومئذ الحق للرحمن، اور یہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ دیکھ لیجئے، قالوا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ دیکھیے، کہیں آج سنتوں پر عمل نہ کر کر ہمارے لیے بھی کل کا دن حسرت کا دن نہ رہے کہ کاش کہ میں نبی کا ساتھ دیا ہوتا، میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوا ہوتا۔ آج دوستوں کے بہکاوے میں آ کر، اٹھ پٹان قسم کی باتیں سن کر، طرح طرح کی باتیں سن کر ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہیں مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا ہے۔ للانسان وکان الشیطان للانسان خذولا، 29 آیت میں۔ اور اس دن رسول کہیں گے، جہاں ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، وہاں شکایت بھی کریں گے۔ وقال الرسول، اس دن رسول اللہ کہیں گے، یا ربی، میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس دن رسول کہے گا، میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو یا اللہ پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ آج دیکھ لیجئے، نہ قرآن کو پڑھتے، نہ سنتے، نہ سمجھتے، کچھ نہیں ہے، صرف ناظرے کے طور پر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارے رب ہی رہنمائی اور مددگار، تمہاری رب کی کافی، ہر زمانے میں قوم ان کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر ایسا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتارا گیا؟ ہاں، اس لیے کہ اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں،
اور اس غرض کے لیے کہ ہم نے اس کو ایک خاص ترکیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل میں، بچہ جیسے پیدا ہوتا دیکھیے گریجولی جیسا جیسا بڑھتا اس کی خوراک بھی بڑھتی ہے، تو یہ اس طریقے سے دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ تاکہ آسانی کے ساتھ اخذ کر سکے۔ اسی طرح اسٹڈی کوئی بھی دنیا کا کام گریجولی سیکوینس ہی ہوتا نا، تو قرآن بھی اسی طرح ہم نے اللہ کی اس میں مشیت ہے، اس میں حکمت ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نئی بات یا عجیب سوال لے کر آتے ہیں اسی وقت ہم جواب کے طور پر تم پر نازل کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے بات کھول دی جاتی ہے۔ جو لوگ آندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 35 میں 35 to 40 موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو بھی مددگار کے طور پر لگایا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف، فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَىٰ قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یعنی کون سی قوم؟ فرعون کی طرف بھیجا گیا کہ ہماری آیتوں کو وہ جھٹلا دیا ہے، آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کر رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، وَكَذَّبُوا الرَّسُولَ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرَّسُولَ وَأَغْرَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ آج اس کشتی کی دیکھ لیجئے تحقیقات ہو رہی ہے، ان کو کہیں پائی گئی تو وہ جو ہے اب کتابیں ڈھونڈ کر نوح علیہ السلام کی لائف ہسٹری کون سے زمانے میں آئے، اس کی لینتھ، اس کی وڈتھ ابھی تحقیقات ہو رہی ہے۔ اس کو سیرہ ان دا لائٹ آف قرآن کے سیریز میں نے نوح علیہ السلام کے ذکر میں وہ پکس بھی بتائے ہوئے ہیں، وہ ہسٹری بھی بیان کیے ہیں، نوح علیہ السلام کا پورا زندگی کے حالات بیان کیے ہیں، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کرتا ہے کہ قوم نوح کا جب انہوں نے رسول کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا، دنیا بھر کے لیے ایک نشانی عبرت بنا دیا، ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ عادن و سمودا و اصحاب الرسی و قروناً بین ذالک کثیرا، اسی طرح قوم عاد، سمود، اصحاب رس، اور ان کے بیچ صدیوں میں بہت سے لوگ، بہت سی قومیں آئیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا، تباہ کیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا جیسے ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ دیکھو ان میں تو ایک ہی برائی پائی جاتی تھی، اس برائی کی اصلاح کرنے کے لیے رسول کو بھیجا، نہ مانا۔ دیکھو تم میں تو سب برائیوں کا مجمع ہے امت مسلمہ میں۔ دیکھو یہ مثالیں کیوں دی جاتی ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سنور جاؤ، اپنی برائیاں چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ کر آؤ۔ مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخرکار ہم نے ان کو غارت کر دیا، اور اس بستی پر ان کا گزر جو ہوتا ہے ان پر بدترین بارش برسائی گئی۔ ایک کو کسی کو بارش، یعنی کس پر؟ لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ کیا انہوں نے ان کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کے موقع ہی نہیں رکھتے، توقع ہی نہیں رکھتے۔ ان کو پتہ ہی نہیں، یہ ماننا ہی نہیں چاہتے کہ جو مر گئے سو مر گئے، بس دی اینڈ ہو گیا ہمارا۔ نہیں، موت وقفہ ہے زندگی کا، دم لیں گے آگے بڑھیں گے، دم لے کر آگے بڑھیں گے، یہ وقفہ ہے، یہ پردہ حائل ہے برزخ کا، یہ پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ اس دن شناخت ہوگی، بیوی شوہر کو پہچانے گی، شوہر بیوی، ماں باپ اولاد، بھائی بہن، سب پہچانیں گے۔ اللہ نے واضح کر دیا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو اے نبی آپ کا مذاق کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہتے ہیں اچھا کیا یہ وہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا۔ ہم بھی دیکھ لیے کسی کو ٹانٹ کرنا تو اچھا یہ ہیں درز دیتی ہیں، اچھا یہ ہیں فلانی ایسی بات کہتے ہیں نا، کرٹیسزم کرنے کے لیے۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیا یہ وہ شخص ہے؟ اچھا یہ وہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کر اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہو۔ اگر ہم ان کے عقیدے پر جم نہ کیے ہوتے،
اچھا وہ وقت دور نہیں، دیکھو اس نے تو ہماری معبودوں کی برا بھلا کہہ دیا، اچھا ہوا ہم ان کے عقیدے پر نہیں گئے، ایک اللہ کہتے ہیں، آج بھی مسلمان کہتے ہیں ایک اللہ، مانتے تو ہیں، ذرا پیر مرشد ولی اللہ بزرگان دین ان کی کرامتیں، پانی میں چلنا ہوا میں اڑنا، ذرا یہ بھی تو بولیے نا، یہ تو کچھ نہیں، ایک اللہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم کیا مشرک ہیں، ہم کیا شرک کرنے والے ہیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ دیکھیے ہیومن سائیکالوجی بتا دیا جا رہا ہے، وہ وقت دور نہیں جب عذاب دے کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کون گمراہی سے دور نکل گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، 45 سے 48 اللہ کی قدرتوں کی نشانیاں۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا فانت تکون علیہ وکیلا۔ آج دیکھ لیجئے ہر ایک نفس کی غلام بن چکے ہیں، نفس کی پرستی۔ آج انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں کر رہا ہے لیکن نفس کا غلام بنا ہوا ہے۔ میٹھی نیند حی علی الصلاح حی علی الفلاح نہیں آئے تو اس وقت ہم نے اپنے نفس کو اپنا الہ، اپنی خواہشات کے مطابق چلنا، اپنے رسم و رواج، اپنے طور طریقے، خاندان، قبیلے، بڑے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ اللہ نے ہم سے سوال کیا، پچھلی صورتوں میں پڑھ کر آئے ہیں، کیا اگر تمہارے باپ دادا کو صحیح انفارمیشن، صحیح نالج، یہ کتاب ان تک نہیں پہنچی، وہ اندھی دھن اور تخلیق کر رہے تھے جو بھی انہوں نے کیا، تو کیا تم انہی کو فالو کرو گے؟ کیا لائف سٹائل ان کا تم ابھی لے رہے ہو؟ پرانی کوئی چیز فیشن نہیں لیتے، پرانا گھر نہیں، ہر چیز نیو لیٹسٹ اپڈیٹ ہونا ہے، اور قرآن کو تم نے جو ہے پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے غلام بن گئے ہیں، مادہ پرستی یعنی میٹیریلزم کے ہم غلام بن گئے ہیں۔ آج اتنا بڑا محل، کوئی نقصان نہیں ہوگا، عذاب آئے گا بھی تو آخرت آئے گی تو ٹوٹے گا نہیں۔ کیا کیا دیکھ لیجیے کس کس چیزوں پر ہم اعتماد کر رہے ہیں، توکل ہے۔ کبھی تم نے اس شخص کا حال پر غور کیا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ سوچ کر دیکھیے کہیں میں اپنے نفس کو خدا تو نہیں، خدا یعنی میں بڑا، تو تکبر آ گیا نا ہمارے اندر کہ میں بڑا تو اس کو کیوں معاف کروں، میرا مال ہے میں جہاں چاہیں خرچ کروں، میں ان کی کیوں سنوں، میں یہ چھوٹے سے کیوں معافی مانگوں؟ یہ کیا ہے؟ انانیت ہے، اپنے نفس کو خدا مان لیا۔ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کے ذمہ لے سکتے ہو؟ نبی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ ضد اور حد درمی میں مبتلا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ جو قرآن سنتے نہیں، پڑھتے نہیں، عمل نہیں کرتے، جانور کیا، جانور سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ بحیثیت تو ہم انسانوں جیسے نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے جن کے اندر قرآن کے مطابق زندگی نہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق ہی نہیں، وہ مردہ لاشیں ہیں، زندہ لاشیں چل پھر رہے، اندر ان کا روح مر چکی ہے، ان کا ضمیر مر چکا ہے، وہ جانور ہیں۔ اللہ اکبر۔ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ 44 آیت پڑھ لیجئے، کہیں یہ نہ ہو کہ ایک نہ کہنا کہ باجی نے ہمیں جانور کہہ دیا، جو قرآن نہیں سنتے، نہیں پڑھتے۔ پھر 45 سے اللہ رب العزت 49 تک اللہ کی قدرتوں کی نشانیاں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نہیں دیکھتے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، تم چل پھر کر جاتے ہو، سفر کرتے ہو سمندروں میں، کشتی بھنور میں آتی ہے تو کس کو پکارتے ہو؟ یہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ یہ بادلوں کو کون اٹھاتا ہے؟ یہ بارش کون برساتا ہے؟ یہ فصلیں کون تمہارے اگاتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، یہ دن اور رات کون کرتا ہے؟ کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ دن رات یہ سب کچھ تمہاری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح یہ سائے پھیلاتا ہے؟ ہر چیز کا سایہ اللہ کو سجدہ ہے، کائنات میں ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سائے بنا دیتا، لمبے سائے بنا دیتا، پرماننٹ سائے بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، جیسے جیسے سورج دیکھیے نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے نا، سائے لمبے پڑتے ہیں۔ دوپہر میں اپنی قدم جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو لمبے سائے، یہ سایوں سے یہ سورج کا کنیکشن، تو کبھی لمبے، کبھی جو ہے اپنے قدموں کر، کبھی جو ہے اپنے پیچھے سائے پڑتے ہیں۔ کبھی غور کریے، دھوپ میں چلتے خود سایوں کو دیکھیے۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس کو، ان کے سایوں کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔
والذی جعل لکم اللیل لباسا النوم سباتا وجعلنا النہار نشورا، اور اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس، سکون، آرام کی جگہ بنائی، نیند کو سکون، اور جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ جب تم سوتے ہو تو تمہارے شعور کو ہم لیتے ہیں، ہوش ہی نہیں رہتا نا۔ بعض کہتے ہیں نا میں سوئی کے بس پڑ گئی، کوئی ہوش نہیں۔ Is it or not؟ یہ اللہ شعور لے لیتا ہے رات کے وقت، اور جن کے ابھی وقت ہے ان کے شعور واپس لوٹا دیتا ہے، جن کے نہیں وقت قدم اپنے پاس روک لیتا ہے۔ اب صبح انتظار، ابھی تک چائے کے لیے کیوں نہیں آئے، ابا جی کیوں نہیں آئے، بھائی جی کیوں نہیں آئے، جس کا بھی ہونا، جا کر دیکھتے ہیں، ہلاتے ہیں، جگاتے ہیں، نہیں، اللہ نے روک لیا ان کے شعور کو۔ تو نیند موت کی بہن ہے، کبھی بھی نیند میں جا سکتی ہے، اللہ روح قبض کر سکتا ہے۔ تو جب بھی اسی لیے صبح اٹھتے ہو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کے نبی دعا کیا کرتے، اللہ تیرا شکر موت کے بعد تو نے مجھے دوبارہ زندگی دی، آج ایک اور صبح دیا تو نے، ایک اور زندگی کی مہلت، ایک دن اور تو نے دے دیا۔ اللہ اکبر، غور و فکر کیا کرو۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے۔ بارش نہیں، جب ہوائیں چلتی ہیں تو انسان امید لگاتا ہے کہ اللہ کی رحمت برسے گی۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، اوپر سے جتنے بھی چیز آنے والی ہیں رحمت ہے، وہی رحمت، قرآن رحمت، بارش کا پانی رحمت، وہی کا علم رحمت ہے، یہ روح آئی ہے اللہ کی رحمت ہے۔ پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے، تو معاون بارکن مبارکن ہے، برکت والا پانی ہے یہ، تاکہ ایک مردہ پڑی ہوئی زمین کو ہم زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سارے جانور اور انسان کو سیراب کرے۔ جب سوکھا پڑتا ہے تو سب سوکھا ہوتا ہے، جانور مرنے لگتے ہیں، انسان مرنے لگتے ہیں۔ تو دیکھو بارش کے ذریعے ہم ان کو رحمت، زندگی دیتے ہیں، جیسا مردہ زمین کو زندگی، اسی طرح اس قرآن کا پانی مردہ ضمیروں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، یہ ایک مرتبہ نہیں ہوتا، بار بار بارش کے سیزن میں بار بار بارشیں، نباتات، ہوائیں ٹھنڈی، یہ موسموں کی تبدیلی سے تمہیں پتہ نہیں چلتا کون بدلا رہا ہے، یہ تمام تبدیلی کون کر رہا ہے؟ مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کرتے تھے۔ ہاں بس جی ہوائیں ہیں، یہ بادلیں ہیں، چلتی ہے، بس نظام ہے، کون چلا رہا ہے یہ نظام کو؟ چلتی تو ہیں، کون چلا رہا ہے؟ سورہ میرے خیال سے اس میں بھی اللہ نے 5 سوالات کیے ہیں۔ سورہ غاشیہ، الم یبلی کیف خلقت وإلی السماء کیف رفعت وإلی الارض کیف سطحت فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہ دیکھتے نہیں اونٹوں کو کس نے بنایا، یہ آسمان کی بلندی، یہ چھت کس نے بنایا، یہ زمین کو کس نے ہموار کیا۔ اب یہ ذکر ہے، یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے۔ بھول گئے تم اللہ کو؟ روحوں کے عالم میں اللہ کو عہد کر کر آئے، دنیا میں ہم نے بھیجا، اللہ کو پہچاننے کے یہ تمام انڈیکیشن سلامت رکھ دیا، تم بھول گئے؟ یہ ریمائنڈر ہے، یہ چیزیں، ہوا، بارش، بادل، پانی، یہ زمین کا سکنا سکڑنا، یہ سب کچھ، نباتات کا اگلنا۔ اللہ اکبر۔ فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، 54 آیت میں اللہ نے واضح کر دیا، 52 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کی باتوں سے ہرگز نہ مایوس ہوئیے، اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیرہ کریے۔ اب یہ تو مکی دور کا سورہ ہے، اس میں جہاد کا قتال کی تو بات ہی نہیں، تو جہاد جوہد سے ایٹموسٹ ایفرز، شرک، بدعت، خرافات، اختلافات، ان تمام کا باطل نظریات کا خلا خیمہ اس قرآن کے ذریعے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان چاروں نکات پر جو ہے قرآن کے ذریعے ان کا تزکیہ، جسمانی تزکیہ، قلبی، دماغی، عقیدے کی، سب کی پاکیزگی، جہاد کریے۔ اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا کر رکھ دیا، مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، تو ایک طرف پانی کو کوئی الگ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اس کی قدرت تو دیکھو، سورہ رحمان میں آگے جا کر پڑھیں گے۔ پانی کا ایک طرف جو ہے میٹھا پانی، ایک طرف کھارا پانی، کون ان کو جدا کر کر رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔
تم سمندروں میں سفر کرتے ہو، تم نہیں دیکھتے سمندر کا پانی کھارا، لیکن تھوڑا اندر جاتے ہو گہرائی میں تو میٹھا پانی، ایک لذیذ شیر میٹھا پانی اور دوسرا تلخ اور کڑوا، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں ملنے سے روکے ہوئے ہے، اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرو، تخلیق کے مرحلے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور اس کے نسب، اس کے سسرالی رشتے، یہ سلسلہ ہم نے جاری و ساری کیا۔ تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ ایک انسان، اس کا مرحلہ دیکھ لیجئے، ماں کے 9 ماہ کے اندر نطفہ، علقہ، مدغہ، طفلہ، پھر جوانی، بڑھاپا، ادھڑ عمر، پھر جب جوان ہوتا ہے تو نکاح کرتا ہے تو سسرالی رشتہ، ادھر میکا، ادھر سسرال، ادھر ددیال، ادھر ننیال، یہ سب سلسلے ہم نے چلائے۔ دونوں خاندانوں کو بیلنس لے کر چلا کرو، دو کی عزت کیا کرو، دو کی تکریم کیا کرو، ایک کی طرف پلہ جھکا کر مت رکھا کرو۔ اور اللہ کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوچھ رہے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، 55 آیت میں ان کو پوچھتے ہیں جو نفع دیتے ہیں نہ نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور اوپر سے مزید یہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بن رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشیر، خوشخبری، نذیر، ڈرانے والا بنا کر۔ ان سے کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے ان سے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا اس کام پر، کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی تعریف نہیں مانگتا، میں کوئی مدد نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس یہی ہے، جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، کچھ نہیں مانگتا میں تم سے، جو بھی میرا اجر ہے وہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ کی طرف ہے، اللہ کے پاس ہے۔ میں تم سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس کلام کو مان لو، اس شرک و بدعت خرافات سے نکل جاؤ اور اللہ کو مانو۔ مرنا تو ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، لیکن ضد اور حد درم قوم جتنا بھی آپ سمجھا لے، جتنا بھی آپ ان کو منع کر لے، لیکن شرک سے باز نہیں آئیں گے، یہ ماتھے ٹیکنا نہیں چھوڑیں گے، یہ لنگر بنانا نہیں، یہ جو ہے لے جا کر ان کے آگے فاتحہ درود کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ بار بار جو ہے ان کو سمجھا رہا ہے، اب بھی وقت ہے سدھر جائے، سمجھ جائے، لیکن یہ ہے کہ مان کر نہیں دیکھتے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ ذُنُوبِ عِبَادِهِ خبیرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں۔ یہ تو تم جو بتوں کی پوجا پرستش، ولی اللہ، بزرگان دین، جو مردوں کی تم بندگی کر رہے ہو نا، خبروں میں کون ہے؟ زندہ ہے، مردوں کے کر رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو الحی القیوم ہے، اس کی کرو نا، اس کو تو کبھی موت ہی نہیں، اس کو زوال ہی نہیں۔ ایسی ہستی کو چھوڑ کر، ایسی طاقتور قوت والی ہستی کو چھوڑ کر ان مردوں کے پاس جاتے ہو، ان خبروں والوں کے پاس جاتے ہو، نہ تمہاری سنتے ہیں، نہ تم جو درود و فاتحہ کرتے وہ کھاتے ہیں۔ ذرا بتائیے، جو درگاہوں میں جا کر یہ جو ہے وہ پتہ نہیں میٹھی کھچڑی پکاتے ہیں، میٹھا کھانا، وہ ناریل اگربتی لے کر جاتے ہیں، کون لیتا ہے؟ وہ بزرگ صاحب اٹھ کر لیتے ہیں، وہ وہاں کے جو مچاوری ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں، اندر لے کر جاتے ہیں، اب آدھا اپنے لیے، آدھا آپ کو لا کر دیتے ہیں۔ وہ مورچل کا کٹا لے کر آتے ہیں، اس سے آپ کے سروں کو مارتے ہیں، وہ جہاں ان کی راکھ ہے وہ لا کر دیتے ہیں، آپ گلے کو، آنکھوں کو پتہ نہیں تبرک سمجھ کر لگا لیتے ہیں، شفا کا ذریعہ سمجھ کر اس کو گھول کر پیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جبکہ اللہ زندہ ہستی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین بات ہے۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں، اسی کی حمد کے ساتھ اسی کی تسبیح کریے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو، اس ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت عرش پر جلوہ فرما ہوا، اور رحمان اس کی شان، بس کی شان والے سے پوچھو۔ اللہ اکبر، یہاں پر آیت سجدہ ہے، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کی کائنات کی ہر ذرہ ذرہ اس کو تسبیح کر رہی ہے، اس کو سجدہ کر رہی ہے، تو ہمیں بھی سجدہ کرنا ہے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ اکبر۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں قالوا وَمَا الرَّحْمَنُ، یہ رحمان کون ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس آپ جس کو کہیں ہم اس کو سجدہ کریں اے نبی، اے محمد؟ یعنی کفار مشرکین جب رسول اللہ رحمان کے نام سے چڑھتے تھے، یہ رحمان رحمان، یہ کون ہے رحمان؟ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے، یہ کہا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی باتیں انہیں سمجھا کر رحمان کو سجدہ کرو تو کیا کہتے تھے؟ اچھا آپ جس کو کہیں ہم ان کو سجدہ کر لیں، ان دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ دے؟ کیا ہمارے باپ دادا دیوانے تھے؟ کیا جنہوں نے ان کی پوجا پرستش کی آج ہم ان کو چھوڑ دیں؟ ان اتنے خداؤں سے نہیں بنا، یہ خدا سے کام بن جائے گا؟ اللہ اکبر، سوچ دیکھ لیجئے، آج کے لوگوں کی بھی ذہانیت اسی طرح بٹی ہوئی ہے کہ آپ جس کو کہیں ہم ان کو سجدہ کریں۔ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیا کرتی تھی۔ آخری رکوع دیکھ لیجئے، بہت اہمیت کا قائل ہے۔ الحمدللہ آیت نمبر 60 سے لے کر سورہ کا اختتام ہو رہا ہے، 61 سے لے کر میرے خیال سے 70 تک اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا رکوع، الحمدللہ جب ہم یہاں پر خواتین کا ہوا کرتا تھا، ہم نے ان صورتوں کو، یعنی سورہ بقرہ کی آخری رکوع، سورہ آل عمران کا، اور یہ جو ہے اس کو ہم نے یاد کرایا تھا، ایک ایک سے سنا کرتے تھے۔ الحمدللہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد یذکر واراد شکورا۔ وعباد الرحمن، عباد الرحمن کی تفصیل بتا دی گئی۔ بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں بروج بنایا، ایک چراغ، ایک چمکتا چاند اور روشن کیا۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا۔ ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندے کون ہیں، ان کی صفت بیان کر دی گئی۔ الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ نمبر 1 گنتے جائیے ان کی صفت، جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یعنی اکڑ کر نہیں چلتے۔ یعنی اکڑ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب کوئی چیز آپ کو زیادہ دے دی جاتی ہے نا، تکبر کی چال۔ لیکن مومن کیسے ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے ہیں، جیسا پھلدار درخت جھکا ہوا ایسے ہی رہتے ہیں۔ تواضع، نرمی، بات میں نرمی، کام میں نرمی، لوگوں کے ساتھ محبت، شفقت، لوگوں کو معاف کر دینا، یہ ان کے اندر کوالٹیز، وہ جو ہے نرم چال چلتے ہیں۔ اکڑنا، تاڑ تاڑ کر لوگوں کو ڈیگریڈ کرنا، بات کرنا، جھڑکانا، غصہ کرنا، سب تکبر کی علامتیں۔ تو نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو قالوا سلاما کہتے ہیں۔ بات سمجھا دیا، ماننا مانو، نہیں تو ما سلاما۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی دوسری صفت کیا؟ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی عباد الرحمن میں شامل فرمائے۔ ہماری بھی تو راتیں گزرتی ہیں، رات میں جگتے ہیں ٹی ویوں کے آگے اور جو ہے سوشل میڈیا میں، لایانی باتوں میں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، رات کٹتی نہیں، کوئی غزلیات میں، کوئی کنسرٹ میں، کوئی کہیں، کوئی کلب میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ عباد الرحمن کے بندے رکوع اور سجدوں میں، صحابہ اکرام کی جو مثال بیان کر دی گئی ہے، وہ راتوں کے عابد تھے، دن کے مجاہد تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ رب کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے تھے۔ نمبر 3 دعائیں، والذین یقولون، جب بھی وہ اللہ سے دعا کرتے ان کی دعائیں کیا تھی؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے، بہت بری جگہ ہے، اللہ اس سے، وہاں سے ہمیں بچا لے۔ ان کی دعائیں کوئی دنیا کی نہیں تھی، آخرت کی، وہ بھی جہنم سے بچا لے۔ وقینا عذاب النار، یہ ان کی تھی، اللہ بچا لے ہمیں جہنم کے عذاب سے۔ آج تو ہمارے پاس جہنم کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ ہاں دیکھا جائے گا جی اللہ رحیم کریم کیوں بنائے، معاف کرنے کے لیے، ایسا تھوڑی ہے، یہ سب مولویوں کے ڈھکوسلے، کچھ نہیں ہوگا۔ نمبر 4 والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور چوتھی، جب بھی خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہائیوں میں درمیان اور اعتدال پر قائم۔ ہم فضول خرچی میں نمبر 1،
کتنے رسومات، کتنے ڈیز، کتنے طریقے، کیا کیا نہیں، شاپنگ پہ شاپنگ، اب بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن عباد الرحمن اللہ کی راہ میں اپنے ضروریات کو کم کر لیتے ہیں، جو بستا ہے اللہ کی راہ میں تھوڑا ہی صحیح، حالات صحیح نہیں تھوڑا، جب حالات اچھے اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتے ہیں اور درمیانی طریقہ اختیار کرتے ہیں. 5واں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کی پوجا پرستش نہیں، کسی کو نہیں. یا غوث الاعظم، دستگیر، پیران پیر، مشکل کشا، حاجت روا، یا رسول اللہ، یا علی مرتضیٰ، نو، ناٹ ایٹ آل. نمبر 6 ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو ناحق قتل نہیں، اولاد کا قتل نہیں کرتے، کسی جان کو نہیں، عداوت، دشمنی کسی بھی اعتبار سے، مال، دولت، آستی کے لیے، وراثت کے لیے کسی کو، ایک دوسرے کو قتل و غارت گیری نہیں کرتے، اولادوں کو قتل نہیں کرتے. اولادوں کی صحیح تعلیم تربیت نہ کر ان کو ضائع کرنا، یہ بھی قتل میں شمار. اور نمبر 7 یہ کام جو بھی کریں گے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، یعنی جو بھی قتل کرے گا ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور یضاعف لہ العذاب، قیامت کے روز ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اور ان میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑے رہیں گے. کون؟ یہ قتل کرنے والے، ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ نہ کرنے والے. الا من تابا، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سنور جاؤ، توبہ کر لو. وآمنا، ایمان لے کر آؤ. وعمل صالحا، اپنے اعمال درست کر لو. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. سبحان اللہ. اب سے تمہارا ریکارڈ شروع نہیں ہوا، جو تم نے پچھلے گناہ کیے نا، یہ نیکیاں ان گناہوں کو مٹا دے گی. سبحان اللہ. وقت ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سانس چل رہی ہے، زندگی ہے، رمق ہے، ابھی بھی وقت ہے. سدھر جاؤ، آ جاؤ، لوٹ کر آ جاؤ قرآن کی طرف. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ اچھائی میں بدل دے گا. اللہ بڑا غفور ہے، دیکھیے، معاف کرنے والا، رحیم ہے. لہٰذا تم بھی لوگوں کو معاف کر دو، لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا کرو، شفقت، محبت، نرمی کا معاملہ، اپنے عادت، ایٹیٹیوڈ، اپنے برتاؤ میں نرمی لے کر آؤ. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، جو شخص توبہ کر نیک عمل اختیار کرے گا وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. پلٹنا اللہ کی طرف حق ہے. لکھ کر رکھ لیجئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میرے ابا کے ابا مرے ہیں، میرے ابا بھی مرے ہیں، تو مجھے بھی مرنا ہے. میرے بھی ابا مریں گے، جو چھوٹے ہیں ان کو، سب کو. یہ حق بات ہے، یہ حق ہمیشہ یاد رہنا چاہیے. اور رحمان کے بندے اور کیا ہے ان کی صفت؟ نمبر 6 والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے جھوٹ کے گواہ نہیں، نہ جھوٹ، نہ جھوٹی گواہی، جھوٹی دستاویز، جھوٹی جعلی سرٹیفکیٹ، جعلی دستخط کچھ نہیں کرتے. نمبر 8 باللغوی مرو کرامن، لغو کاموں میں، باتوں میں وقت ضائع نہیں. وقت کو دیکھیے کیسے ضائع، ٹائم پاس نہیں ہو رہا، وہ چینل بدلاتے جا رہے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دینے کے لیے کوئی قرآن کا چینل آ جاتا ہے، فوری بدل دیتے ہو. سنو تو صحیح کیا بول رہا ہے اللہ. تمہیں ان چینل میں، ان برائیوں میں سے ایک نیکی، اچھائی کی طرف لے کر آیا، لیکن تم فوری بدل دیتے ہو. تم اتنی کتابیں پڑھتے ہو، اسی کتاب کو بھی پڑھ کر دیکھ لو، کتنے آپ کے پاس لنکس آتے ہیں، کبھی کلک کر کوئی لنک سن لیا کرو. اللہ اکبر. تو جبھی کبھی کوئی جو ہے لغویات، کوئی گیمز کھیل رہا ہے، کوئی فلانا ٹائم پاس، کوئی کیرم کھیل رہا ہے، کوئی کچھ گیم کھیل رہا ہے. بچے تو آج گیمز میں بڑے مشغول ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اماں بور ہے، چلو کہیں گھومنا پھرنا. یہ ایک جو ہے زندگی کا مقصد بنا لیا. جو گھوما پھرا نہیں وہ تو جو ہے بدقسمت ہے جی. جو گھومنے پھرنے، اچھا کھانے پینے والے، وہ بڑے خوشحال زندگی بھی گزاریں، خوش قسمت ہے. یہ خوش قسمتی، بدقسمتی ان پر جو ڈیپینڈ نہیں ہے، آپ کا ایمان، آپ کا عمل صالح پر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ کریے. جنت میں ایسے باغات ہوں گے، کیا تم امریکہ، کیا سنگاپور کہتے ہو، جنت تو ایسی ہوگی کہ اس میں تو پرماننٹ ریسیڈنس ہوگا. کوئی وہاں گیا کسی کا دل نہیں چاہے گا واپس آنے کے لیے. اور کبھی 1 سے 4 بار جاتے ہیں تو بھی وہ جگہ جا کر بور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہیں نئی جگہ چلیں گے. لیکن جنت ایسی جگہ کبھی پرانی نہیں، نہ اس کی نعمتیں پرانی ہوں گی، نہ طبیعت اکتائے گی، نہ بوریت محسوس کریں گے. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کریے اللہ ہمیں ایسی جنت کے وارث بنا دے.
اور کیا ہے 8ویں صفت وَإِذَا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جب کبھی اللہ کی آیت پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو نصیحت کی جاتی ہے انہیں، تو اس پر اندھے بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ والذین یقولون، بلکہ دعا کرتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ہر ایک جو ہے اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے اولاد کے لیے دعا کیا کرے، پروردگار ہمیں اپنی بیوی، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، ہم کو پرہیزگار لوگوں کا امام بنا۔ یہ ہے وہ لوگ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کا صبر کا بدلہ منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، یعنی جنت میں ان کے جو ہے محلات ہوں گے، اور کتنے سٹوریز ہوں گی ان کے نہیں پتا ہے تمہیں، یہ ان کا صبر کا بدلہ ہے۔ وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، آداب و تسلیم سے ان کا استقبال جنت میں جو ہے ہر جگہ سے سلام، سلام کی صدائیں، ندائیں، اور اللہ سلام بھیجے گا ان پر، فرشتے سلام کریں گے۔ خالدین فیہا، پرماننٹ ریسیڈنس، حسنت مستقر، وہ مقامہ کیا ہی اچھا مستقر پرماننٹ ریسیڈنس ہے۔ قل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اے نبی لوگوں سے کہہ دو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے، اگر تم اس کو نہ پکارو، کیا تمہارے نہ پکارنے سے اللہ چھوٹا ہو جائے گا؟ تم پکارو نہ پکارو، وہ تو بڑا تھا، بڑا ہے، بڑا ہی رہے گا۔ تم نے اس کو جھٹلا دیا، ان قریب وہ سزا پائیں گے، جان چھڑانی محل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، آخری میں وارننگ دے دی گئی ہے، ابھی بھی نہ سدھرو گے، نہ سمرو گے، مشرکین مکہ کے ذریعے سے ہمیں بھی ابھی بھی وقت ہے، آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے سورہ فرقان میں ہمیں جو لوگ مشرکین مکہ رسول اللہ کو تنگ، اذیت، تکلیف دیا کرتے، انہیں بتا دیا جا رہا ہے یہ لوگ اے نبی آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تو رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کے لیے جو ہے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے جہنم کا، بڑا جان کا لاگو ہے، تو آپ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت کرنا آپ کا کام ہے۔ تو الحمدللہ اس سورے میں ہم نے کتنی بہترین باتیں بتا دی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ چمٹنے رہنے کا، زندگی بھر اس کا ساتھ نہ چھوڑنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن کو ہم اپنا چلتا پھرتا زندگی کا نمونہ، راحت، سکون، راحت، آرام پانے کا ذریعہ، اور مرے ہوئے مردہ ضمیروں کو اس قرآن کے ذریعے زندگی، تو قرآن کو تھام لیجئے، آج ہی جائیے ایک ٹرانسلیشن والا قرآن لے کر آئیے، تفسیر والا قرآن لے کر آئیے۔ ابن کثیر جو علمی اعتبار سے بہت پرانی تفسیر ہے، تیسر القرآن لیجئے، یا نہیں تفہیم القرآن لیجئے، جو قرآن، معرف القرآن، یہ جو بہت ٹاپ موسٹ جو ہے، جو زیادہ پڑھے جانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جو پسند ہے آپ اس کو خریدیے، پڑھیے، اپنی اصلاح، توبہ، استغفار، اور اپنی نوجوان نسلوں کو، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن کی گھروں میں سرکلز قائم کریے، مسجدوں میں اور جو ہے مدرسوں میں قرآن کو اہمیت دیجیے، ایک سلیبس رکھیے قرآن کو پڑھنا پڑھانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد پردے کے ضمن میں تیلگو کلاس رہے گی۔ Those who are interested they can join with us.